نستعینک وعد ربس کر وفا کہمدان جز خدا حاجت روا ہیف ڈیشت بت سو احد چھ مشان یس نبی تے اولیاء آمت نما. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة ألا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أي دخل النار. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى أيضا في الصحيح من طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارک پہ جو ہمارے راہبر رہنما ہر موڑ پہ ہر قدم پہ جنہوں نے ہماری راہبری کی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہلا وسہلا و مرحبا بالحلقۃ الخاصہ الجدیدہ التي تتعلق بقتل حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ. میں آپ سب کا خوش آمدید کرتا ہوں اس جدید اور خاص لقاء میں جس میں ہم نے ٹاپک رکھ دیا ہے جیسا کہ عبداللطیف یا اعجاز اگلی کل ویڈیو بند کرے آپ اپنا، بارک اللہ فیک، ویڈیو بند کرے آپ اعجاز اپنا، بارک اللہ فیک، اور آڈیو بھی، جس کا تعلق براہ راست حسین رضی اللہ عنہ کی کلنگ کے ساتھ ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، عبداللطیف نے بھی ایسا ہی بتا دیا. ٹو بی آنیسٹ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. اس کے فوراً بعد میں کچھ باتیں کرنے والا ہوں. پہلے ٹو بی آنیسٹ میں یعنی جو اس حوالے سے پرسنلی میرا یہ چیز ہے کہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا اس حوالے سے. جو بھی یہ ان کو بولتے ہیں مشاجرات الصحابہ، جو صحابہ کے درمیان، یا راتھر اپنا بند کرے آپ یہ ویڈیو، بارک اللہ فیک. دانش راتھر اپنا ویڈیو بند کرے آپ، اور آڈیو بھی، بارک اللہ فیک. یا دانش بند کرے آپ اپنا ویڈیو اور یہ آڈیو بھی، اگر ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو. پرسنلی میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پتہ نہیں انسان کے یعنی جو ہے اتنا سینسیٹیو ایشو اور اتنا کمپلیکس ایشو. تو میں اپنی تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں آپ کو شروع کرنے سے پہلے. آئی واز ان انڈیا، میں ہندوستان میں پڑھائی کرتا تھا. تو مجھے پتہ چلا کہ گھر کی بریڈنگ ہماری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا کشمیر کیسا ہے. وہاں پہ کوئی بھی گھر سیاست سے محفوظ نہیں ہے. اللہ کل حال کچھ بھی ہو، سیاست تو ہوتی ہے ہر گھر میں. ادھر یوں تو جتنا بھی وہ سیاست سے بھاگیں گے لیکن کوئی نہ کوئی سیاسی ایلیمنٹ ہوتا ہی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ پولیٹیکل ایشو بھی ہیں ادھر، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ سیاست سے متاثر ہوتے ہی ہیں. تو پھر اس میں سے ان کو سیاسی باتوں میں بھی بہت مزہ آتا ہے ان کو. تو اردو اور انگریزی میں میں نے پڑھا تھا، انفیکٹ اردو میں بھی میں نے بہت پڑھا تھا. گھر کا ماحول ہمارا ویسا ہی تھا. لیکن آئی وینٹ ٹو انڈیا، میں نے انڈیا میں گیا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ مولوی یہ بتا رہا ہے، یہ مولوی یہ بتا رہا ہے، وہ اس کی باتیں، یہ اس کی باتیں، وہ ایون بکس میں بھی میں نے دیکھا کہ ڈائریکٹلی کانٹروڈکشن. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہو گئی. اس ٹائم ان 3-4 سال میں نے ٹھان لی کہ اس پہ تھوڑی سی اسٹڈی کی جائے، اس پہ اچھے سے اسٹڈی کر دی جائے. آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. تو الحمدللہ وہاں پر ہمارے مدرسے میں کیا تھا، بہت بڑی لائبریری تھی. ہر ایک ہاسٹل، جس ہاسٹل میں ہم رہتے تھے وہاں پر لائبریری ہوا کرتی تھی.
ایک خاص لائبریریاں ہوتی تھی, وہ دیر رات تک ہم مطالعہ کرتے تھے ادھر, اور بڑی لائبریری بھی تھی ادھر, ایک مرکزی لائبریری بھی تھی اس ٹائم. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں نے کھول کے پھر سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ کے بھی میں نے اسٹڈی کرنا سٹارٹ کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا نہیں, ہمیں تاریخی میں نہیں رہنا چاہیے. یا شائستہ اپنا آڈیو آپ بند کریں. صوفی رفت بھی اپنا آڈیو پلیز بند کریں اور ڈسپلن کا خیال رکھیں. مہربانی کر کے سب پارٹیسپینٹ سے گزارش کی جاتی ہے وہ اپنا آڈیو اور ویڈیو بند کر کے رکھیں. صوفی رفت پلیز اپنا آڈیو بند کیجیے. یا ہلال اپنی آڈیو آپ بند کریں. یا ہلال سلفی بول رہا, تنویر صاحب ویڈیو بند کریں آپ اپنا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دس از اے ویری ویری سینسٹیو ایشو اینڈ ویری ویری کمپلیکس ایشو, بہت سینسٹیو اور کمپلیکس. اب آپ پوچھیں گے کہ بات کیوں ہو رہی ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو بات کیوں ہو رہی ہے. بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے, بات اس لیے کر رہا ہوں میں, اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے, آپ پاکستان کا ماحول دیکھ لیجئے, انڈیا کا ماحول دیکھ لیجئے, مولانا صاحب, مولانا جتنے بھی مولانا حضرات ہیں ان کی لینگویج دیکھ لیجئے, ان کی ٹیون دیکھ لیجئے. اوپر سے جو ذاکر لوگ ہیں ان کے جو شیعہ کمیونٹی کے, ان کا ماحول دیکھ لیجئے آپ. somebody is presenting something. ارشاد احمد, what is going on یا ارشاد, کیا کر رہے ہیں آپ, کیا پریزنٹ کر رہے ہیں آپ یہاں؟ تو ہماری میٹنگ ہی برباد کر دی اس نے. I don't know, اس کو ریموو کرتے ہیں ارشاد کو. اس نے کیا کر دیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جوائن کرنا بھی نہیں آتا ہے, یہ حال ہے ہم لوگوں کا ڈیجیٹل ورلڈ میں. ان کا حال دیکھ لیجئے آپ, مولوی کا حال دیکھ لیجئے, اور جو ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے, یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے, سوشل فیس بک پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, عوام تو عوام ہی ہے, عوام تو جاہل ہے, ان کا تو کوئی یعنی اس اینگل سے قصور نہیں, کیونکہ وہ تو حمقا یعنی بیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چلتے ہیں ان کے. تو میس, دس از کمپلیٹ میس جس ایرا میں ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے پھر اور مصیبت یہ ہو گئی کہ کچھ مولوی آگے وہ بتا رہے ہیں کہ الیاذ باللہ ہم آپ کو جو پاک کمیونٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, ان کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں ہم آپ کو پروف کر کے دیں گے کہ حدیث میں ایسا ہے ان کے خلاف, قرآن میں نعوذ باللہ. تو پھر اس کی غلط تعریفات, انٹرپولیشن کرتے رہتے ہیں. اس ایرا میں, اس میس میں, اس پرفتن دور میں ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں نے تو چاہیے ہمیں تو 2-4 گھنٹے چاہیے اگر ہم اس کو اچھے سے ڈسکس کریں, لیکن ہمارے پاس بہت قلیل وقت ہیں. میں سوچتا ہوں کہ عشاء تک ہونا ہی چاہیے انشاءاللہ العزیز, لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے عشاء بعد بھی کر سکتے ہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ آئی وانٹ ٹو ڈسکس اٹ. میں تو ایک ایک کر کے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں پوائنٹس میں بات کروں گا, پوائنٹس میں بات کرتے کرتے تقریباً 6-7 پوائنٹس میرے بن جائیں گے. ان 7 پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز براہ راست ہم کوشچن آنسر کی طرف آ جائیں گے, جیسا کہ آپ نے ابھی سنا. ناؤ فرسٹ ون از, جو فرسٹ پوائنٹ مجھے کہنا ہے, ایکچولی دا ٹاپک از ہو کلڈ حسین, لیکن اس کے لیے رضی اللہ عنہ وارضہ, اس کے لیے پورا بیک گراؤنڈ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے, موٹے موٹے طور پہ میں پہلا پوائنٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. دا فرسٹ 1 پوائنٹ آپ لکھ لیجئے, فضائل الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ شائستہ کیا کر رہی ہے, اس کا یعنی جو ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے, یہ کیوں آن کر رہی ہے. اس کو میں ریموو کر دوں گا. شیخ وقت ضائع ہو رہا ہے, جو فرسٹ کریٹ کر رہے ہیں ان کو ریموو کر دیجیے. ہاں میں ریموو کر دوں گا اس کو. سو آئی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ فرسٹ پوائنٹ از فضائل الصحابہ. جنرلی بہت بڑا ٹاپک ہے, اٹسیلف بہت زیادہ ٹاپک ہے, لیکن نہیں جا سکتے اتنی ڈیٹیلز میں. I just mentioned the 1 verse of Holy Quran and the 1 hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then the creed of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, جو کریڈ ہیں جو صحابہ نے ہمیں دے دیا ہے, جو فارورڈ کیا ہے کتب العقائد میں جو عقیدہ ہے, اس کی ایک لائن میں بتا دوں گا. فرسٹ ون از اللہ سبحانہ و تعالیٰ is saying in the Quran, مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. ان کی مثال تو ایسی ہیں, وہ تورات میں بھی ان کی مثال دے دی گئی ہے
اور انجیل میں بھی ان کی مثال ہے. دیکھو لوگوں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جو تورات انہوں نے فارورڈ کر دی، پھر انجیل ان پہ الگ سے نازل ہو گئی. جو تورات نازل ہو گئی موسیٰ پہ، وہاں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے ہوں گے، ان کے کیریکٹرسٹکس ایسے ہوں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوگا، ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، ان کا جینا ایسا ہوگا، ان کا نعرہ میدان میں ایسا ہوگا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا. ہم تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یا آصف ماذا فعلت. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. کیا کریں گے؟ علی الاسلام ما بقینا ابدا، اسلام پر A to Z زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے، ان کی مثال تورات انجیل میں، ٹھیک ہے، اور آیات کتنی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. اس میں تو بہت زیادہ ورسز ہم مینشن کر سکتے ہیں، لیکن میں نے تو اس پہ اکتفا کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف. ٹھیک ہے، جاء عند البخاری لا تسبوا الاموات، وجاء عند البخاری ایضا لا تسبوا اصحابی. سمپل، میں زیادہ کمپلیٹ روایت بھی نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی ریزن ہے ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں اور بہت چیزیں کور کرنی ہے، بیکاز ٹاپک از ویری سینسٹیو اینڈ ہیوج. یا ہلال اپنی ویڈیو آپ بند کریں. سو میرے اموات، جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو برا بلا مت کہو. کلیئر بات ہے، ٹھیک ہے، لا نفی ہے. لا تسبوا الاموات نہیں بول سکتے آپ مردہ لوگوں کو برا بلا. اس کے بعد لا تسبوا اصحابی، یہ نفی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جملے ہوتے ہیں عربی زبان میں، اس میں سے نفی کے جملے ہوتے ہیں. نفی جو ہیں اگر آپ اصولین کے نزدیک دیکھیں گے، النہی یقتضی التحریم، وہ بولتے ہیں نفی جب آتی ہے قرآن و سنت میں وہ حرمت کے لیے ہوتی ہے جب تک کہ کوئی دلیل اس کو مکروہ کی طرف نہ لے جائے. تو پتہ چلا فرسٹ پلیس پہ گالم گلوچ کرنا، گالی دینا، سب و شتم کرنا، وہ بھی اصحاب. عام زندگی میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، عام لوگوں پہ ایسا نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، انفیکٹ جو آپ کو گالی دے رہا ہے اس کو واپس آپ گالی دیں گے، وہ بھی نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ پھر جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی بتا دیا ہے کہ نہیں دے دو ان کو گالی، وچ مینس کہ کوئی لوگ ہوں گے جو دیں گے، جو اس گناہ کا ارتکاب کریں گے. کوئی لوگ تو ہوں گے ہی. لیٹس موو ٹورڈز دی تھرڈ دلیل پہ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حب الصحابۃ کلہم لی مذہب ومودۃ القربى بها اتوسل ولکلہم قدر علی وفضائل لکنما الصدیق منہم افضل. وہ کہتے ہیں لامیہ میں اور اسی طریقے سے واسطیہ، اسی طریقے سے عقیدہ الطحاویہ، ایسی ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نحبہم جمیعا، سب سے محبت کرتے ہیں، ولا نبغضہم، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض نہیں رکھتے ہیں. اور جو میں نے پوئٹری پڑھی اس کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا کریڈ ایسا ہے کہ ہم سارے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اور ان میں سے اہل بیت جو مقربین ہیں ان کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وَلِكُلِّهِمْ قَدَرٌ عَلَى وَفَضَائِلٌ، ان میں سے ہر ایک کی بلندی، رفعت، ہر ایک صحابی کی اپنی قدر و منزلت اپنی اپنی جگہ پہ، اس میں فضیلت میں تفاوت ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دے دی گئی ہے. یہ تو ہوتا ہے، صحابہ میں بھی ایسا ہی ہے، ہر ایک نبی کے صحابہ میں ایسا ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ وَلِكُلِّهِمْ قَدَرٌ عَلَى وَفَضَائِلٌ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ. لیکن جب آپ جنرل دیکھیں گے، جب آپ پوری انالیسس کریں گے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے افضل بعد الانبیاء ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. اور اس کے بارے میں واضح روایت ہے علی بن ابی طالب سے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اگر آپ صحیح بخاری دیکھیں گے، وہ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا ایک دن کہ مطلب تو یہ تہذ روایت کیا چھے، تو یہ کیا روایت چھو مانا. وہ کشمیر کی بات میں کر رہا ہوں،
تو میں نے کہا تجھے روایت سننی ہے تو روایت بتا دیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر میں تیری بھی روایت بتاؤں گا، تیری روایت، تجھے تو اپنی روایت بھی سننی پڑے گی۔ تو میں نے اپنی روایت بتا دی، میں نے کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ وارضہ، تو انہوں نے علی بن ابی طالب سے پوچھا ایو رجل افضل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، ثم بعد یعنی ان کے بعد بعدہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انی خشیت، مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے کہہ دے، تو میں نے کہا وانت، پھر تو آپ ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھے تواضع، دیکھے تقوی، دیکھے زہد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں ایک عام آدمی ہوں۔ اور سیدھی انٹینسٹی آف زہد، انٹینسٹی آف تقوی رضی اللہ عنہ۔ اسی طریقے سے ایٹ دا سیم ٹائم صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بین اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم ابو بکر، عمر کے اور عثمان کے برابر کسی کو نہیں مانتے تھے، یعنی فرسٹ نمبر پہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر اس کے بعد جو بھی صحابہ ہے، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر ہم کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے تھے باقی صحابہ میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو دس از دی ہول کریڈ، یہ نارمل بات میں نے پہلے پوائنٹ کے حوالے سے 3 چیزیں میں نے بتا دی۔ ایسی ہی عبارتیں آپ کتب عقائد میں پائیں گے جتنی بھی، اگر آپ شرح عقیدت اہل سنہ والجماعہ للامام لالکائی دیکھیں گے وہاں بھی ایسا دیکھیں گے، آپ کتاب السنہ دیکھیں گے السنہ امام احمد کی، وہاں بھی ایسا ہی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے عقیدت طحاویہ، وہاں بھی ایسا ہی دیکھیں گے آپ جعفر الطحاوی، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے شرح ان کی ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے واسطیہ شیخ الاسلام کی، وہاں بھی ایسا ہی دیکھیں گے آپ۔ علی کل حال کہنے کی بات ہے کتب عقائد میں عقیدے کی جو کتابیں ہیں ان میں ایسی ہی عبارتیں دیکھیں گے آپ۔ ناؤ دی سیکنڈ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، ہم اس کو سکپ کر لیتے ہیں، فضائل صحابہ کے بعد سیکنڈ پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 3rd خلیفہ پہ، ان کی شہادت کے موقع پہ آ جاتے ہیں۔ ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ شہادت عثمان ایک دردناک قصہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی بہت زیادہ ہیوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم مسلمان اکثر حج کو چلے گئے تھے، حج کا موسم تھا اس ٹائم، ایک سازش ہو گئی تھی، سازش کے تحت جو خوارج لوگ تھے انہوں نے فتنہ اٹھایا تھا، اسی ٹائم سبائیہ جو تھے انہوں نے فتنہ سٹارٹ کر دیا تھا، اینڈ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پیشن گوئی کے مطابق شہید کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے وہ مسئلہ اٹھا کہ اب قصاص لینا ہے ان لوگوں سے، اور اس کے بعد فوراً علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک صورتحال بگڑ گئی تھی، بہت زیادہ صورتحال بگڑ گئی تھی۔ وہ صورتحال بگڑنے کنٹرول کرتے کرتے نائلہ رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان کی زوجہ محترمہ، انہوں نے خط بھیجا امیر شام معاویہ رضی اللہ عنہ کو، تو وہ ساری ڈیٹیل انہوں نے رکھ دی اس میں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں ایک مسئلہ کریٹ ہو گیا کہ قصاص لینا ہے، قصاص لینا ہے، جنہوں نے قاتلین عثمان سے قصاص لینا ہے۔ وہ قصاص آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی جان کے بدلے جان، وہ قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل رکھنے والے لوگوں، قصاص میں آپ کی زندگی ہے۔ وہ کہتے تھے عرب پرانے زمانے میں القتل انفع للقتل، قتل کا علاج قتل ہی ہے، یعنی اگر کوئی مسچیف زمین میں فساد کریٹ کرتا ہے، فساد فی الارض کرتا ہے، لوگوں کو مار کے کل کر کے قتل کر کے، تو اس کو قتل کر دو، زمین خود بخود پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ سارا آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن مجھے یہاں پر ایک بات کہنی ہے۔ تو یہ پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا، قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے علی بن ابی طالب کی سچویشن بھی ویسی نہیں تھی کہ وہ ان کو اسی ٹائم قتل کر دیتے، سچویشن نہیں تھی، کیونکہ مزید خون خرابہ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ۔ یہاں سے بھی ایک دلیل کے طور پہ وہ بتا رہے ہیں آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹیک ریونج، وہاں سے وہ بات کر رہے ہیں نہیں، قصاص کی بات تو قرآن میں ہے، قصاص تو قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس تناظر میں جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
صفین، جمل، وہ سارا آپ کو پتہ ہی ہوگا. اور یہ 2-4 سال جو تھے ان کے رضی اللہ عنہ 36 ہجری سے 40 ہجری تک ایسا تھا. 40 ہجری میں کیا ہوتا ہے، علی بن ابی طالب نے اس سے پہلے ہی کوفہ کی طرف، مدینہ سے دارالخلافہ کو شفٹ کیا تھا کوفہ کی طرف. اور ان کوفیوں نے ان کو اتنا ستایا. امام الذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے دیگر علماء، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے بد دعا کر لی ان کے لیے، بہت ستایا. ایٹ دا سیم ٹائم ان کے لیے ایک فتنہ خوارج کا بھی تھا جو عثمان بن عفان کے دور میں ہی اٹھا تھا، اور ان کے دور میں بہت زیادہ فتنے کھڑے ہو گئے جنہوں نے ان کی ذات میں غلو کرنا سٹارٹ کر دیا. ان کو سبعیہ بولتے ہیں، دیٹ از نون ایز دا روافظ، جن کو ہم روافظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، دے آر ڈیوائڈیڈ انٹو مینی کیٹیگریز. اگر آپ تلبیس ابلیس دیکھیں گے وہاں 12 کیٹیگریز بیان کر دی گئی ہے. پھر ان کے الگ الگ اپنے عقائد، علویہ، زیدیہ، باطنیہ، کرامیہ، وہ پورا ادھر الگ الگ چیزیں ہیں ادھر سارا. تو چھوڑ دیجئے اس کو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بڑے بیٹے سیدہ شباب اہل جنہ، وہ حکومت میں آ جاتے ہیں. آلموسٹ 6 منتھس وہ حکومت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ایک پیشن گوئی فرمائی تھی. صحیح بخاری میں ہے، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے رضی اللہ عنہ. وہ سردار ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بڑی مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائیں گے. 2 بڑی جماعتیں مسلمانوں کی، ایک تو یہ کوفے والی جماعت، یعنی جو ایک گروپ تھا جن کے خلیفہ علی بن ابی طالب تھے، اب حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے. اس کے بعد امیر شام رضی اللہ عنہ یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے خلافت کو چھوڑ کے، ڈیزرٹ کر کے، خلافت کو چھوڑ کے یعنی جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا. تو پتہ چلا 41 ہجری سے لے کر 59 ہجری تک کوئی فساد نہیں. میجر پورشن پورا التفات کفار کی طرف ہو گیا جہاد کا. کوئی آپس میں جو ہے اس انٹینسٹی پہ کوئی جنگ و جدل نہیں ہو گیا، سب کنٹرول میں آ گیا بیکاز آف دی ڈپلومیسی آف معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا. فینٹاسٹک، یعنی کیا کمانڈر تھے، کیا عقل تھی، کیا شد بدھ تھا، وہ سارا پتہ ہے آپ کو. سب امن و آشتی آ گئی. حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کو بڑی یعنی جو ہے بات چیت کے دوران کنونس کر دیا، نہیں بیعت کرنی پڑے گی آپ کو ان کے ساتھ. تو پتہ چلا وہ امن و آشتی کا دور جو ہے مزید مسلمان امپائر ایکسپینڈ ہو گئی، وہ تو پتہ ہے سارا، کسی کو اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب جو ہے 59 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی وفات سے پہلے، اس سے پہلے ان پہ حملہ کر دیا گیا تھا. 3 نفر اہل عراق کوفیوں میں آ گئے، ان پہ چھرا مارنا چاہا، جیسے علی بن ابی طالب کو شہید کیا. اس سے پہلے یعنی جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو، وہ فیروز پارسی، اس نے شہید کر دیا. ویسے ہی انہوں نے امیر معاویہ پہ بھی حملہ کر دیا. وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے علی بن ابی طالب کو ختم کریں، وہاں سے امیر معاویہ کو ختم کرے، اور ان کی موجیں ہیں. تو نہیں ایسا نہیں ہوتا. وہ اس ٹائم بچ گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو علی کل حال 59 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. وفات ہونے کے بعد، وفات سے پہلے ہی انہوں نے بیعت لینی سٹارٹ کر دی. کچھ صحابہ کے مشورہ سے، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور دیگر سلف، انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ان کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، کچھ اور ہوگا تو خانہ جنگی ہو جائے گی، لڑائی پھر سے سٹارٹ ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو خلیفہ بناتے ہیں. تو کسی نے اس پہ مجھے سوال کیا تھا ایک دن، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ان کے بیٹے پہ یہ بن گئے، ایسا تو نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا وہ بڑی باتیں کرتا تھا. آئی واز ان کشمیر ایٹ دیٹ ٹائم. میں نے کہا اس کو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنا؟ ہی ڈڈ ناٹ نو، اس کو پتہ ہی نہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس. میں نے کہا اگر تجھے یہی شوق ہے، بادشاہت ہے، واٹس دا پرابلم ود دا بادشاہ؟ بادشاہت میں کیا پرابلم ہے؟ قرآن میں بادشاہت ثابت ہے. قرآن کہتا ہے تو وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ، ہم نے جو ہے خلیفہ بنا دیے، والملوک، ملوک بنا دیے. کیا پرابلم ہے؟ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، ملک تھے، کیا وہ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ بادشاہت سٹارٹ کر دی،
میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر آپ کا یہ کرائٹیریا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنتا ہے، بادشاہ بنتا ہے، یہ بادشاہت ہے، مطلب یہی ذہن میں ہے آپ کو، مجھے یہ بتاؤ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بعد کون بنا تھا؟ He did not know. دیکھیں باتیں کون لوگ کرتے ہیں اس سینسٹیو ایشو پہ. علماء چپی سادھتے ہیں، علماء پیچھے ہٹتے ہیں، ڈرتے ہیں کچھ نہ ہو جائے، ادھر ادھر کی بات نہ ہو جائے. یہاں وہ بندہ باتیں کرتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ پہ، علی بن ابی طالب پہ، ایسا تھا ویسا تھا، ایسی ایسی باتیں. میں نے کہا وہ کون بنے تھے خلیفہ؟ اللہ کی قسم یہ بھی نہیں معلوم تھا اس کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بعد حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے، یہ بھی نہیں پتا تھا اس کو. وہ بڑی باتیں کرتا تھا، بڑی بڑی باتیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا پھر تو اگر یہ کرائٹیریا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بن سکتا، پھر تو علی بن ابی طالب سے گھر سے ہی یہ بادشاہ سٹارٹ ہو گئی. کیا کس نے کہا آپ کو؟ یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں پڑھا ہے آپ نے یہ؟ پھر تو آپ کی پڑھائی کی بات الگ آ جائے گی. کدھر پڑھا ہے آپ نے؟ کیا پڑھا ہے؟ کون سی تاریخ پڑھی ہے؟ کون سی کتاب دیکھی ہے آپ نے؟ وہ مجھے ایک بندے نے ایک دن کہا تھا کہ مطلب میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، یہ کتاب پڑھی ہے. میں نے کہا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اور پڑھی ہے؟ وہ مجھے اردو کتابوں کی باتیں بتا رہا تھا. پھر میں نے کہا اردو میں ایسی بھی کتابیں ہیں، لیکن میں عربی کتاب کی بات کرتا ہوں، کوئی عربی کتاب دیکھی ہے آپ نے؟ بول رہا تھا نہیں، بس وہی مودودی کا وہ پڑھا تھا تھوڑا سا، بس اسی حساب سے اس سے بھی دماغ سٹک گیا تھا اس کا. وہ بھی پتہ نہیں وہ لائن بھی سمجھ میں آتی تھی اس کی کہ مطلب وہ بھی مسئلہ ہے کہ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اردو جو پڑھتا ہے بندہ، وہ اردو اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، اتنا لیول ڈاؤن ہے. وہ لوگ ان چیزوں پہ باتیں کرتے ہیں جس کو اردو کی لائن بھی نہیں آتی، وہ مسئلہ ہے. عربی اور علماء کی باتیں، پرانی کتابیں، یہ تو دور کی بات ہے. آئی واز سیئنگ کہ جو ہے انہوں نے بیعت سٹارٹ کر دی. امیر شام معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسن یعنی جو ہے یزید کے لیے. اب یہاں پر ایک نقطہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، یزید خلیفہ بن گئے، سارے لوگوں نے بیعت کر دی، صحابہ نے بیعت کر دی. اب یہاں پر آپ یعنی واضح احادیث میں ہے. وہ مرزا جہلمی کو کسی نے کہا کہ وہ جو جاہل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اس نے کہا امیر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں بہت تفصیل سے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اہل مدینہ کو، دوسرے لوگوں کو، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کر دی ہے ان کے ساتھ، آپ ان کی بیعت کرو، آپ بیعت نہیں توڑ سکتے. مطلب بہت ساری احادیث ہیں صحیح بخاری میں. جب آپ 7311 دیکھیں گے، اسی طرح لاسٹ بہت زیادہ احادیث ہیں اس حوالے سے. یزید رحمہ اللہ پہ جتنی بیعت کر دی تھی لوگوں نے، صحابہ نے، ٹھیک ہے، سارے لوگوں نے، کنہوں نے نہیں کر دی ابھی میں بتاؤں گا. وہ مرزا جہلمی نے پتہ ہے اس کا جواب کیا دے دیا؟ بڑا ہی جاہل کورا منافق بندہ کہہ رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا موقف ہی علیہ باللہ غلط تھا. او شیطان آدمی، عبداللہ بن عمر سنت کا یعنی جو ہے سنت میں کیا مثال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، اجتہاد میں، تقوی میں، فقہ میں، جو نالج کے اعتبار سے جب آپ نالج کی بات کریں گے، کثیر الراوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے ان کا موقف ہی غلط تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جو صحابہ جنہوں نے وہ بیعت کر دی یزید کے ساتھ، اس کا مطلب ہے سب کا موقف غلط ہے علیہ باللہ. یہ دیکھیں یہ خباثتیں، یہ جہالتیں، یہ نفاق کہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ اس کی دلیل وہ دے رہے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہہ رہے ہیں بایانا علی یزید بکتاب اللہ و بسنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب و سنت کے مطابق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ہم اس کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اہل مدینہ کو بتا رہے ہیں. ابھی ہم آ جائیں گے جو واقعہ حرہ کے بارے میں بتا رہے ہیں لوگ، وہاں پر بھی آ جائیں گے، ہم ادھر بھی آ جائیں گے. تو وہ ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امیر کے ساتھ بیعت نہیں کی مات میتۃ جاہلیہ. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. جس نے امیر بن گیا، خلیفہ بن گیا، اس کے ساتھ آپ بیعت نہیں کر رہے تو وہ اگر کوئی بندہ مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ فساد ہو جائے گا اگر آپ مختلف امیر بنائیں گے، مختلف یعنی جو ہے خلیفہ بنائیں گے، مختلف بادشاہ بنائیں گے. نہیں ایسا نہیں کر سکتے آپ. تو اس میں سے جو ہے اب ان میں سے مین کوفی لوگوں نے بیعت کا انکار کر دیا کیونکہ دارالخلافہ علی بن ابی طالب نے مدینہ سے ادھر چینج کر دیا تھا. معاویہ کے دور میں تو وہ سارا کنٹرول رہا،
ان کو تو انہوں نے ہلنے نہیں دے دیا، وہ سارا پورا ایڈمنسٹریشن سب ٹھیک تھا، لا اینڈ آرڈر سب مینٹین تھا. تو کیا ہو گیا کہ ان کو موقع لگا ہاتھ میں، انہوں نے سوچا کہ اب ہم کریں گے. تو انہوں نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو چوز کر لیا اس کے لیے. انہوں نے خط و خطابت سٹارٹ کر دی. خط و خطابت سٹارٹ کرنے کے دوران انہوں نے سارے خط حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجے کہ آپ یہاں آ جائیں، خلافہ ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے. اور جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت سٹارٹ ہو گئی تھی، جب نا معاویہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے سٹارٹ کر دی تھی، اس ٹائم حسین بن علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ایگری ہو گئے تھے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ ان کے، ورنہ اسی ٹائم انہوں نے کہا تھا یعنی کہ نہیں کریں گے بیعت، ہم قتال کریں گے. ٹھیک ہے. اب جب یزید کی بات آ گئی، اس ٹائم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، یہ دو مین تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی. یہ مدینہ سے نکل کے مکہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا کہ حسین، ان کے بارے میں امام الذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ ہیں سیر و اعلام النبلاء. میرے ہاتھ میں تو کوئی بتائے گا آپ کو کہ جیسے وہ اردو کی کتاب دکھاتے ہیں، ادھر لکھا ہے اردو میں، وہ یہ مجھے دکھا دو، میں آپ کو امیزنگ چیز دکھا سکتا ہوں ابھی اسی مجلس میں، بہت ساری اینڈ عربک ٹیکسٹ کے ساتھ میں دکھا دوں گا آپ کو. ایک تو میں نے بلاگ پہ لکھ لیا ہے، اپنے بلاگ پہ، وہ میں ڈال دوں گا، جو امیزنگ چیز ہونے والی ہے لاسٹ میں وہ میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ العزیز. وہ عربی ہم ٹیکسٹ پڑھیں گے امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. لیکن میں یہاں پر دوسری چیز میرے پاس موجود رکھا ہوا ہے، یہ چیز اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ دیکھیے سیر و اعلام النبلاء ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. دار اس میں لکھا ہوا ہے، یہ فرسٹ تہذیب ہے، اس کی فرسٹ جلد ہے. یہ یہاں پر لکھا ہے، ہم تو وہ لوگ نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں اردو میں بھی وہ دکھاتا ہے، بخاری مسلم میں ایسا ہے، پھر وہ جہلمی، وہ شیطان کیا کرتا رہتا ہے، پھر کیسی خرافات بکتا ہے. یہاں پر امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تسلم الخلافۃ یزید وبایعہ اکثر الناس، یزید کے ساتھ اکثر لوگوں نے بیعت کی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ولم یبایع لہ ابن الزبیر ولا الحسین. یہ دیکھیں ولم یبایع، اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے لکھا ہوا ہے ولم یبایع لہ ابن الزبیر ولا الحسین. ابن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی اور ابن زبیر نے. اس کے بعد کے الفاظ مجھے آپ کو بتانے، آپ سے شیئر کرنے ہیں. وَرَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْأَمْرَ لِنَفْسِهِ، دونوں میں سے دونوں کے دونوں اپنے خود کو خلیفہ ہونے کی ان میں چاہت تھی. خلیفہ تصور ان کے، یعنی امر کو، خلیفہ ہونے کو خود کو قرار دے رہے تھے، ان میں یہ چیز موجود تھا. وَرَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الامر لنفسه، دونوں کے دونوں اس بات کے پہ قائل تھے کہ ہم کو ہی خلیفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ریممبر حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی کنونس سے حسین بن علی رضی اللہ عنہما یہ معاویہ کے ساتھ بیعت کی تھی ان 20 سال میں. ٹھیک ہے. سب پتہ ہے سارا آپ کو. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ہمیں کام آ جائے گا یہ چیز کہ دونوں نے خلافت کے مستحق اپنے آپ کو ہی سمجھتے تھے، عبداللہ بن زبیر بھی اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ بھی. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا یہ دو مدینہ سے مکہ چلے گئے. وہاں سے کوفیوں کی خط و خطابت جاری ہیں، آ جائیں ادھر، آ جائیں ادھر، آ جائیں ادھر. تو وہ جاتے جاتے پھر انہوں نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیج دیا. وہ پتہ ہے سارا آپ کو. وہاں انہوں نے اس کو جو ہے یہاں سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، ان کو سچویشن کنٹرول میں نہیں ہو گئی. کوفیوں کی بغاوت ابھی، یعنی سب نے بیعت کر دی تھی، کوفی اور اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. ایک خلیفہ پہ، ایک بادشاہ پہ سارے لوگ ایگری ہو گئے، کچھ خلاف بیعت نہیں کر رہے. دس از اے پرابلم اکارڈنگ ٹو شریعہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ پرابلم ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان کو تقریر کر رہے ہیں،
اگر کسی نے یزید کی بیعت توڑ دی وہ میرے ہاتھ میں تلوار دیکھے گا. اب سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو, ان کو ہٹا دیا یزید نے, وہاں پر گورنر عبید اللہ بن زیاد کو لگا دیا. ٹھیک ہے, مکہ سے نکلتے نکلتے حسین بن علی رضی اللہ عنہ اب عراق بارڈر میں پہنچے, ان کو ڈائریکٹلی جانا ہے ادھر, وہ پہنچے ادھر. تو اسی دوران مسلم بن عقیل کو ہی انہوں نے شہید کر دیا کوفیوں نے. یہ جو کوفی لوگ ہیں کہتے ہیں عربی زبان میں کوفی لا یوفی, کوفی وفادار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پھر میں بتاؤں گا آپ کو ابھی کہ مطلب ایکچوئل جو ٹاپک ہے ہمارا ہو کلڈ حسین, مین چیز ہے کہ ایکچوئل کس نے قتل کر دیا. وہ مشکل ہے, اتنا میس, اس کی باتیں, وہ یہ اصل کیا ہوا, کس نے کر دیا, یہ جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے ضروری, کس نے کر دیا, اور ود آتھینٹک سورسز سے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. تو وہ چلتے چلتے حسین بن علی رضی اللہ عنہ, بیچ میں اہل بیت کے کوئی خیر خواہ تھے, انہوں نے کہا انہوں نے غدر کیا ہے آپ کے اہل بیت کے ساتھ, آپ وہاں مت جائیے. پکا یہ ہماری تاریخ نہیں ہے, یہ باضابطہ شیعہ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا اس کو بندے کو کہ آپ کی کتاب بھی گواہ ہے اس چیز کی. ویسے تو اس کتابوں کے حوالے سے میں ایک بات بتا دیتا ہوں ضمناً, پہلے ہمیں دیکھنا ہے آتھینٹک سورسز. ٹھیک ہے, آتھینٹک سورسز کیا کہتے ہیں پہلے وہ دیکھنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ تاریخ کی بات کریں گے تو پھر کمپلیٹ بات ہو جائے گی تاریخ کی, عفواً پھر کمپلیٹ بات ہو جائے گی تاریخ کی. باضابطہ انہوں نے ارادہ کر دیا کہ ہم واپس لوٹ جائیں گے. انفیکٹ آگے چل کے سیریا کی طرف ہی جائیں گے, شام کی طرف ہی جائیں گے, یزید کی طرف. بیکاز حسین بن علی رضی اللہ عنہ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, کوئی لڑائی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. He just went to do the bay'ah with the people of Ahlul Kufa, کیونکہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی. حسین بن علی رضی اللہ وہاں جاتے, and that was the intention, وہ اجتہاد تھا ان کا. ٹھیک ہے, وہ اس پہ چل رہے تھے. لیکن جب ان کو ریئلائز ہو گیا کہ نہیں, ان میں سے جو ساتھ میں تھے ان کے لوگ, انہوں نے کہا کہ نہیں, اب ہم تو داخل ہو جائیں گے, اگر ان کے بغیر زندگی کا کیا فائدہ ہے. وہ تو داخل ہو گئے. علی کل حال داخل ہوتے ہوتے آپ کو پتہ ہونا چاہیے عبد حسین رضی اللہ کو جانے سے پہلے ہی منع کر دیا جاتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, ابن عباس اہل بیت رضی اللہ عنہ, سارے کے سارے منع کر رہے ہیں اس کو کہ نہیں جائیں آپ, نہیں جائیں آپ ادھر, نہیں جائیں آپ. آلریڈی علی بن ابی طالب کو ان کوفیوں نے جو ہے کیسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا علی رضی اللہ عنہ کو, مت جائیں آپ ادھر. تو خلاص, کیونکہ عبارت دیکھیں, وَرَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْأَمْرَ لِنَفْسِهِ, دونوں چاہتے تھے. بلکہ وہ مودودی نے کوٹ کی ہیں البدایہ والنہایہ, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت باتیں لکھی ہیں البدایہ والنہایہ کے حوالے سے, یا نثار اپنا آپ بند کرے ویڈیو. تو کیا ہو گیا, مودودی نے وہ عبارتیں نکالی, مطلب پھر ان میں سے وہ بہت ساری جو ہے گڑبڑ مچائی ہے, کیونکہ وہ تو اردو میں ہی ہے نا, عربی تو کوٹ نہیں کیا, اردو میں ہی لکھا ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے. ایک عبارت ہے ادھر, اس کو ڈر لگتا ہے ترجمہ کرنے میں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہاں لکھا ہوا ہے, وہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا, لیکن ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی میموری سے. قصۃ الحسین ایک جگہ پہ چیپٹر ہے البدایہ والنہایہ میں, حسین بن رضی اللہ عنہ کا قصہ. یا آصف ماذا تفعل, آصف کیا کر رہے ہیں آپ؟ قصہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے, وَخُرُوجُهُ مِن مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ, وَسَبَبُ خُرُوجِهِ مِن مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ. یا سلیم ماذا تفعل, کیا کر رہے ہیں آپ؟ Somebody is disturbing completely. I have to remove this Salim. تو انہوں نے جو ہے وَسَبَبُ خُرُوجِهِ مِن مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ لِطَلَبِ الْإِمَارَةِ,
جس کو عربی آتی ہے آپ میں سے وہ اس کا ترجمہ کرے. میں اس پہ چھوڑتا ہوں, اس کی مائک آن ہو سکتی ہے. یہ میں عربی پڑھ رہا ہوں. البدایہ والنہایہ میں ایک جگہ چیپٹر ہے قصۃ الحسین, حسین رضی اللہ عنہ کا قصہ. وسبب خروجه من مکہ الی الکوفہ لطلب الامارہ وکیفیت مقتلہ. کس کو اس کا ترجمہ کرنا آئے گا؟ فضل عبد اللطیف. قصۃ الحسین, نعم فضل عبد اللطیف سرعہ, جلدی جلدی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے عبد اللطیف؟ السلام علیکم استاد. فضل شاہد. جی استاد, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے وہاں سے نکلنے کا وجہ یہ تھا کہ ایک تو وہ شاید, سوری اگر میں غلط بھی کر پاؤں گا, میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں آپ کو. قصۃ الحسین وسبب خروجہ من مکہ الی الکوفہ لطلب الامارہ. نعم. یا مزمل آپ اپنا بند کریں, یہ اپنی ویڈیو بند کریں آپ, یا مزمل. فضل شاہد. یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ان کا مقصد یہ تھا مکہ سے کوفہ کی طرف کی خروج کا کہ وہ ایک امارہ ڈھونڈے. یعنی امارہ یعنی حکومہ, امارہ مانا یعنی حکومہ یا خلافہ یا بادشاہ, جو بھی آپ بتائیں. ایک حکومت ڈھونڈے, اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں شاید کہ وہ اپنے قتل کی تلاش میں نکلے تھے. نہیں, وکیفیت مقتلہ, اور ان کے قتل کی کیفیت کیسے ہو گیا تھا ان کا قتل ادھر. یا غلام نبی آپ اپنا آڈیو ویڈیو بند کریں, بارک اللہ فیک. غلام نبی آپ اپنا ویڈیو بند کریں, بارک اللہ فیک. دس از دی ٹیکسٹ. ویئر از دس ٹیکسٹ؟ یہ ٹیکسٹ کدھر ہے؟ یہ تو مینشن نہیں ہو گیا ہوتا. یہ غلام نبی بند نہیں کر رہا ہے اپنا ویڈیو. ویئر از دس ٹیکسٹ؟ البدایہ والنہایہ کا ٹیکسٹ کیوں نہیں آیا خلافت و ملوکیت میں؟ جو نا دعویٰ تھا کہ ہم جو ہے البدایہ والنہایہ کا حوالہ دیں گے. او میرے بھائی, یہ دیکھیں, یہ لائن دیکھیں آپ, یہ دیکھیں امام ذہبی. ورام کل واحد منہما الامر لنفسہ. دونوں حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, دونوں یہ ٹھان لیے تھے کہ وہی خلیفہ ہونے چاہیے, وہی جو ہیں خلیفہ ہونے چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دس از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. سو وہ منع کر دیا. جابر رضی اللہ عنہ نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا. عبداللہ بن عباس نے کہا ایٹ لیسٹ ان بچوں کو تو مت لے لیں, عورتوں کو تو مت لے لیں. تو یہ سارا خط و کتابت وہاں پہنچنے کے بعد وہ کوفیوں کو ہی ان کے کیمپ میں دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد وہ ساری سچویشن آپ کو پتہ ہے. وہاں پر شیعہ بھی اس پہ متفق ہیں, سنی بھی اس پہ متفق ہیں. میں تو اسناد کی بات بھی کر دوں گا, ہمارے پاس تو سند بھی ہیں اس چیز کی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر شیعہ بھی لکھتے ہیں, سنی بھی لکھتے ہیں. 3 کنڈیشنز رکھی تھی. 3 کنڈیشنز میں پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیجئے, اور مجھے جو ہے جہاں پہ جہاد چل رہا ہے بارڈر پہ وہاں جانے دیجئے, یا مجھے یزید کے پاس جانے دیجئے. اور اس کا ایکسیپٹ کیا ہے مودودی نے بھی خود. خلافت و ملوکیت 180 صفحہ جب دیکھیں گے آپ, اوپر سے کوشچن کریٹ کیا ہے کہ مطلب حسین رضی اللہ عنہ نے جب بیعت نہیں کی تو دوسروں نے کیسی کر لی, اور دوسروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کر لی, جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں. تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کیا؟ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو باضابطہ احادیث ہے اس کے حوالے سے. تو پھر میں نے اس پہ کانٹر آرگیومنٹ کیا تھا. پھر سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ لاسٹ میں کیوں بیعت کرنا چاہیے؟ اور کسی نے مجھے کہا کہ یہ بیعت ورڈ دکھا دیجئے. پھر میں نے کہا یہ کیا مطلب ہوتا ہے اضع یدی فی یدہ, میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, لکھنؤ سے جو کتاب چھپی ہے ان کی, وہ ایک تحقیقی کتاب, وہاں اس میں بھی ایسا ہی لکھا ہے. اس طریقے سے پرانی تاریخیں جو ہیں یعقوبیہ وغیرہ, میں تو ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, لکھا ہے باضابطہ. انہوں نے کہا کہ میں یزید کے پاس جاؤں. دس از دی کی پوائنٹ. Why did Ali bin Abi Talib, Hussein bin Ali رضی اللہ عنہ said I want to go towards the Yazid? انہوں نے ایسا کیوں بولا؟
وہ اس لیے بولا کہ ان کوفیوں کے خطوط کا راز یزید کے پاس ہے. ریممبر یزید کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے؟ پپا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ جو حسین رضی اللہ عنہ ان کے نانا ہے، اینڈ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ان کے انڈر قسطنطنیہ کی بیٹل بھی لڑی تھی. مسئلہ ایک امارت خلافت کا مسئلہ تھا، اس میں انہوں نے جو ہے کہا کہ میں زیادہ اہل ہوں، میں بھی اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا تھا ان کا، لیکن پریکٹیکل لیول پہ یہ اجتہاد غلط ثابت ہو گیا کیونکہ آلریڈی ان کے ساتھ بیعت they were giving the reverence to each other. وہ بہت ریسپیکٹ کرتے تھے آپس میں، بہت زیادہ ریسپیکٹ. یہ جو آپ کو فلسفہ پڑھا دیا جاتا ہے حسین ورسز یزید، یہ بالکل باطل فلسفہ ہے، بالکل باطل فلسفہ، بالکل باطل. اگر باطل نہ ہوتا تو آپ کی کتابیں کیوں ایسا ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے یزید کے پاس جانے دیجئے؟ کیوں جانے نہیں دیا آپ لوگوں نے؟ اسی وجہ سے ابن تیمیہ کا میں ابھی عبارت بتا دوں گا آپ کو، منہاج السنہ میں 2 والیوم اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ جہاد بھی عجیب و غریب ہے، ان کا جہاد، اور ان کو جو مار لگ رہی ہے قیامت کے دن، یہ جو خود کو پیٹتے ہیں، یہ سزا ہے ایکچولی. یہ سزا بڑی اندر کی باتیں ابن تیمیہ نے کہی ہے، بڑی اندر کی باتیں، یہ سزا ہے. وہ میں بتاؤں گا ابھی آپ کو جو ہے جو ان کا رویہ تھا. اس کے بعد تو اس کے بعد آ جاتے ہیں، بہرحال یہ ایپیسوڈ ہوتا ہے. یہ ایپیسوڈ ہونے کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس پہ کہ اس کی ریزنز یہی تھی، اسباب یہی تھے. اس میں سارا مین دیکھے آپ، کوفی وہاں سے یعنی جو ہے مدینہ سے وہ نکلے مکہ سے نکلے ادھر، پھر شام کی طرف جانے نہیں دیا گیا. اتنے میں انہوں نے ان کو کل کرنے کی کوشش کی، کل کر دیا. کیا یہ کلنگ اب ہم ڈائریکٹلی بتاتے ہیں کل کس نے کیا؟ وائی ڈو وی سے دس؟ کل کس نے کیا؟ ایسا کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے. ہو کلڈ حسین رضی اللہ عنہ؟ دیکھیں امیر شام ادھر ہیں سیریا میں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بغاوت کر دی ان کو آپ ٹیکل کریں گے، سمجھ آ رہی ہے بات. لیکن انہوں نے کیوں قتل کر دیا؟ ہمارے پاس کوئی ٹیکسٹ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں بتا دے. لیٹس موو ٹورڈز دی صحیح بخاری. صحیح بخاری کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک ٹیکسٹ ہے، کتاب مناقب الصحابہ. مناقب الصحابہ میں ایک چیپٹر ہے، باب مناقب الحسن والحسین. اور میں آپ کو یہ باب کی نسبت بھی بتاؤں گا اس حدیث کے ساتھ نیچے، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب بناتے ہیں، اس باب کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے نیچے جو حدیث وہ لاتے ہیں. ایکچولی حدیث اس سپورٹ میں لاتے ہیں وہ جو انہوں نے خود بات کہی ہوتی ہے باب میں. یہاں پر کتاب فضائل الصحابہ ہے، ٹھیک ہے، باب ہے اس میں باب فضائل الحسن والحسین. حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، کتنی احادیث ان کے جو ہیں الگ طور پہ. میں کتنی احادیث بتاؤں آپ کو، صحیح بخاری میں ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ کے پاس گھر چلے گئے، اینڈ پروفٹ ناکڈ دی ڈور. پروفٹ نے ڈور کو ناک کر دیا، فرمایا الافیہ حنن، کیا ادھر منا موجود ہیں؟ فخرج حسن فقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا رہے ہیں اس پہ، اللہم احبہ فاحبہ وتحب، اے اللہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں اور اس سے تو محبت کرے جو اس سے محبت کرے. حسن رضی اللہ عنہ، سیم از دا کیس ود حسین رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا بچہ ہے اور اس سے جو ہے اس سے اللہ اس کے ساتھ محبت کرے جو حسین رضی اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. This is a fraud concept that a person say to you, Ahlus Sunnah do not love the Hussein and Hassan رضی اللہ. او یہ بالکل بوندی بات ہے میرے بھائی، یہ جہنم کی طرف جانے کی بات ہے جو ایسا کرے گا. آپ کو نہیں پتا یہ چیز؟ اہل سنہ ہر ایک کو اپنا مقام دیتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو ایک ٹیکسٹ دکھائیں آپ، ٹھیک ہے. پرابلم ان کا اندر کا ہے، عجیب مصیبہ ہے، ٹھیک ہے. سو what I am trying to say is کہ صحیح بخاری میں چلتے ہیں. یہاں پر حسن رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب بتا رہے ہیں. مناقب میں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ دیکھیں میں ٹیکسٹ پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. 3753 ہے. یہاں سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اہل عراق میں سے ایک بندہ آ گیا حج کے موسم میں.
یعنی محرم ہوتا ہے وہ بہت سارے کام حرام ہوتے ہیں جب وہ بندہ محرم احرام میں ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک بندہ پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ اگر احرام باندھتے ہوئے بندے نے مچھر مار دیا تو اس پہ کوئی تاوان ہے کہ نہیں, کچھ دینا ہے اس کو. دین دی ابن عمر said the beautiful say, ابن عمر دیکھیے باب کیا ہے اوپر, نیچے ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں, فقال اہل عراق یسألون عن الذباب, مکھیاں مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وقد قتلوا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شام کا کوئی ذکر نہیں ہے, اہل شام کا کوئی ذکر نہیں ہے. ابن عمر کے الفاظ ہیں باضابطہ طور پہ, یہ صحیح بخاری کا ٹیکسٹ ہے 3753, اہل عراق کوفی لوگوں نے بنت رسول اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا. یہ میں اپنے طور سے نہیں بتا رہا ہوں, آپ لکھیں اپنی کاپی پہ, پھر سرچ کریں محدث.com پہ یا جو بھی .com آپ کریں گے, ترجمہ ہی دیکھ لیجئے. ویسے تو عربی دیکھنی چاہیے آپ کو, ویسے عربی بھی نکلتا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ ابنۃ رسول اللہ, سمجھ رہے ہیں آپ, قتل کر دیا ان کو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتای فی الدنیا, یہ تو دونوں میرے پھول ہے. کیونکہ دیکھیں باب الحسن, باب مناقب الحسن والحسین, ان کے مناقب میں کہتے ہیں کہ دونوں اللہ کے نبی کے پھول تھے, لیکن یہاں سے جو ڈائریکٹ وہ بتا رہے ہیں ایکچوئل کل کس نے کیا, دس از دی کی پوائنٹ, سینٹر پوائنٹ یہی ہے کہ انہوں نے ہی کر دیا, یہ سینٹر پوائنٹ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. سو اس سے ہمیں کیا پتا چلا, اب آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے, ڈیٹیل آپ خود پڑھیے, اس کے نیچے کیا شارحین لکھتے ہیں. شارحین آپ کو بتا دیں گے کہ وہ سارا ایپیسوڈ جو ہم ابھی بتا رہے تھے, وہ اسباب ہم بتا رہے تھے. پھر مجھے بندہ یہ کہہ رہا تھا ایک دن کہ مجھے یہ صحیح سند کے ساتھ دکھاؤ. میں نے تو کہا ویسے تاریخ کی بکواسات تو آپ ہی بتا رہے ہیں, چلو میں صحیح سند دکھا دوں گا آپ کو. ہاں صحیح سند سے ثابت ہے, صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا مجھے یزید کے پاس جانے دیجئے. تو ادھر کیا کرنے جانا تھا, انہیں کوفیوں کو تو ایکسپوز کرنا تھا. اینڈ دین ہی ریئلائزڈ, انہوں نے ریئلائز کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم, کتنے پوائنٹس ہم نے کور کر دیے, تقریباً 4 پوائنٹس ہم نے کور کر دیے. یہ تھے اسباب من قتل. اس کے بعد میں کتابوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں. فرسٹ یو ہیو ٹو, کتاب اگر آپ ڈیسائیڈ کریں گے اس حوالے سے اگر کچھ آپ کو پڑھنا ہے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک کتاب ہوتی ہے تاریخ کی, اس میں جو کچھ ہے آپ, ٹھیک ہے, وہ تو جو ہوتا ہے اس میں علم غلم سب کچھ ہوتا ہے تاریخ میں. سیکنڈ ہوتا ہے نریشن, جو حدیث ہے, حدیث کی چین دیکھی جائے گی, جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے خود بیان کر دیا ہے, تبری میں بھی ہیں, سند ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں, تفسیر ابن کثیر کے کیا میزات ہے, تفسیر ابن کثیر کیوں خاص ہے. اس میں یہ چیز ہے, اس میں نقل بھی ہے اور تفسیر بالرائے یعنی عقل بھی, تفسیر بالرائے بھی ہے, اس میں دونوں ہیں تفسیر اس میں. اور جو نقل ہیں, جو روایات ہیں, ان کو جانچ پڑتال کی ہیں, کیونکہ خود محدث ہیں, حافظ ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ, بہت بڑے محدث بھی ہیں. اس وجہ سے تفسیر ابن کثیر کی بہت زیادہ میزات ہے, بہت زیادہ. البدایہ والنہایہ میں تاریخ بیان کر رہے ہیں, ہاں اس کی چین بتا رہے ہیں. اور یہاں پر میں ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں آپ کو, کتابوں کے حوالے سے جو بھی بات آئے گی ہمیں چین چاہیے. وقال ابن المبارک لولا الاسناد لقال من شاء ما یشاء, اگر اسناد نہیں ہوتی تو جس کی جو مرضی ہوتی وہ باتیں کر لیتا, جس کی جو مرضی ہوتی. ٹھیک ہے. وقال العلماء, ایک اصول ہے, اقوال العلماء یحتج بها ولا یحتج لها, اہل علم کے اقوال کتاب و سنت پہ پرکھائے جاتے ہیں, نہ کہ کتاب و سنت ان پہ پرکھائے جائیں. یعنی وہ کوئی قول بتا دیں گے, پھر آپ کتاب و سنت کی تعویل کر کے وہ دلیل نکال کے اس کو سپورٹ میں لگا دیں گے. ہذہ بدعہ منکرہ, یہ بہت بڑی بدعت, بہت بڑی فراڈ ہے, نہیں کر سکتے آپ ایسا. آپ کو اہل علم کے اقوال قرآن و سنت پہ پرکھانے ہیں. قرآن و سنت کیا کہتا ہے, جب حدیث کی بات آئے گی تو ٹیکسٹ, جیسے ہم نے کہا کہ اہل عراق نے ایسا کر دیا, اگر تاریخ میں لکھا ہوتا
تو مے بی یو ڈاؤٹ، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، تاریخ میں تو ایسے ہی لکھتے ہیں لوگ. نہیں، ایک چین آ گئی آپ کے پاس اور وہ بھی صحیح بخاری کی چین آ گئی، خلاص انتہا الامر. تو چین آپ کو ہیلپ کرے گی صحیح چیز سمجھنے میں. ٹھیک ہے، تو اب آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف. راز کیا ہے اس میں؟ کیا واقعی یہ جہاد کرتے ہیں؟ جہاد ہے ان کا، یہ جہاد کرتے ہیں. یہاں پر میں حافظ ابن تیمیہ کا ٹیکسٹ دکھا دوں گا آپ کو. کدھر گیا وہ؟ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے جہاد کرتے ہیں، یہ مار کیوں لگاتے ہیں اپنے آپ کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے خط و خطابت کر کے ان کو اپنے طور پہ بلایا. منہاج السنہ والیوم 2 ہے میرے پاس، سارے والیوم موجود ہیں. اس کی عربی دکھا دوں گا میں آپ کو، پتہ نہیں کدھر گیا، ادھر رکھا ہوا تھا سامنے جسٹ، یا میں زبانی بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بلایا، جیسے ابھی سٹوری میں نے بتا دی، پھر ان کے ساتھ دھوکہ کر دیا. وہ دھوکہ کرنے کے بعد جو ہے اپوزٹ ہو گئے، اپوزٹ کر کے ان کو کل کر دیا. یہ جہاد ہوتا ہے ان کا. اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت ساری جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے ایکچولی ہوا ہی کیوں پھر یہ لاسٹ میں. یہ اس لیے ہوا، بسا جو حسین بن علی رضی اللہ عنہ وہ بہت برگزیدہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک، اور ان کو مزید ریوارڈ دینا ہے. وہ مزید ریوارڈ دینے کے لیے جو اجتہاد انہوں نے کیا، اس اجتہاد کا پرائس ان کو یہاں پے کرنا پڑا. یعنی ان کو مزید ریوارڈ دینا ہے آخرت میں، وہ ریوارڈ ان کو دینے کے لیے یہاں پر کچھ نہ کچھ پرائس کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آلریڈی برگزیدہ ہے. ٹھیک ہے، مزید ان کو برگزیدہ بنانا ہے، تو اس کے لیے وہ جو اجتہاد انہوں نے کیا اس کا پرائس پے کرنا پڑا ان کے لیے. وہ پرائس انہوں نے کربلا میں پے کر دیا اپنی جان دے کر، اور ان کا مزید بلند مقام ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے برعکس آپ حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، آ جائیں گے بھی. وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کو منع کرتے تھے کہ نہیں کرنا یہ جنگ و جدل، جنگی جمل جنگی نہیں کرنا یہ جنگ، منع کرتے تھے اپنے والد صاحب کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر انہوں نے خلافت حوالی کر دی موت. تو حسن رضی اللہ عنہ آلریڈی برگزیدہ ہے اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے سامنے. اب ان کو مزید ریوارڈ دینا ہے، آخرت میں بھی بلندی دینی ہے اور اس دنیا میں بھی. ہمارے پاس قاعدہ ہے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس دنیا میں تھوڑی بہت چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس سے کہیں زیادہ ریوارڈ دے دیتا ہے. دیکھیں حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے خلیفہ ہونے کے باوجود 6 مہینہ رہنے کے باوجود خلافت ہی چھوڑ دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی ذریت میں مہدی علیہ السلام کو لانا ہے. ابھی میں وہ ٹیکسٹ دکھا دوں گا آپ کو ابن قیم کا. ایک تو یہ ریوارڈ ہو گیا اس دنیا میں ہی حسن رضی اللہ کے لیے، آلریڈی ان کو بہت بلند مقام ہے، اور اس بلند مقام کو جنت میں مزید بلند کرنا ہے رضی اللہ عنہ وارضا. یہ ٹیکسٹ میں دکھا دوں گا آپ کو. سمجھ گیا؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ وزڈم ہوتی ہے، یہ وزڈم ہوتی ہے. وزڈم ان چیزوں میں یہی ہے. لاسٹ میں ہم کہیں گے ہوا کیوں؟ ہاں ہوا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مزید برگزیدہ کرنا تھا حسین رضی اللہ عنہ کو. ان کو جو انہوں نے خلافہ چاہت کی تھی، اس کی جو انہوں نے خلافہ اجتہاد کی بنیاد پہ، اس کا پرائس ان کو پے کرنا پڑا، کیونکہ ان کو مزید بلند کرنا تھا رضی اللہ عنہ وارضا. اس کے برعکس حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، وہ ٹیکسٹ ہم لیں گے ابھی ابن قیم کا بھی. ایکچولی حافظ ابن تیمیہ بہت ڈیپ باتیں کرتے ہیں، بہت ڈیپ باتیں کرتے ہیں اس کے حوالے سے. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو جہاد کے نام پہ ان کو بلایا، ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے. اب ان کا اندرون دیکھ لیجئے، ان کو ایسی لت میں لگا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، قیامت تک یہ جو ہے، جو منع ہے کتاب و سنت میں، منع ایسا کرنا، نوحہ نہیں کر سکتے آپ. نہیں، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جاہلیت کی باتیں کرنے والا صحیح بخاری میں ہے، جو جاہلیت کی باتیں کرتا ہے، اپنے جو ہے گلے کو پیٹتا ہے، کپڑے پھاڑ دیتا ہے ماتم کے ٹائم پہ، یا جو بھی ہے مرنے کے ٹائم پہ کوئی مرا ادھر یہ سٹارٹ کر دی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی.
ٹھیک ہے، لیکن یہ سزا کے طور پہ جاری رکھا لأنہم قتلوا ابن رسول اللہ، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے ابنت رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا قتل کر، یہ تو جرم ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ماں۔ اور اوپر سے یزید کا رویہ دیکھیے، پھر یزید نے کہا کہ یا اللہ اس کو برباد کر دے جس نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یزید کے بارے میں اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اب آ جائیے یہاں پر یزید کے بارے میں بہت افراط و تفریط ہے، بہت زیادہ افراط و تفریط ہے، بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ اس سب چیز کو سمیٹ کے میں تو تاریخ میں نہیں جاؤں گا، شاعروں کی شاعری باتیں نہیں کروں گا، میں آپ کو ڈائریکٹلی ایک ٹیکسٹ بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کچھ علماء نے اہل علم کی باتیں قرآن سنت پہ پرکھائی جائیں گی۔ مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ نے کچھ ہارڈ الفاظ ان کے حوالے سے کہے، ہارڈ الفاظ کہنے کے باوجود امام ذہبی کہتے ہیں لہو علی حناتہ حسنۃ، کوتاہی ہونے کے باوجود اس کے پاس نیکی ہے۔ کون سی نیکی ہے؟ غزا القسطنطینیہ، اس نے قسطنطینیہ کی بیٹل لڑی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول جیش من غزا مدینۃ قیصر اوجبوا علیہ، صحیح بخاری میں ہے، جو کانسٹینٹینوپل قسطنطینیہ کی جو بیٹل ہے اس میں سے جو پہلا لشکر اس پہ حملہ کر دے گا وہ فوج کا امیر اور وہ فوج جنتی ہیں، ان کی مغفرت ہو گئی ہے، اوجبوا علیہم، یعنی مغفرت واجب ہو گئی ان کے لیے، یعنی جنتی لوگ ہیں۔ یہ صحیح بخاری کا ٹیکسٹ ہے۔ اب مسئلہ اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو کیا ہمیں ٹیکسٹ کچھ بتاتا ہے؟ کیا امام ذہبی خود کوتاہی ایکسیپٹ کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں نیکی بھی ہے، اور ایسی نیکی وَكَانَ أَمِيرَ ذَلِكَ الْجَيْشِ، وہ اس جیش کے کمانڈر تھے۔ یہ ذہبی کی عبارت ہے، یہ ابھی میں سیر اعلام نبلا دکھا دیتا ہوں آپ کو، ادھر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وَكَانَ أَمِيرَ ذَلِكَ الْجَيْشِ، میں دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ یزید کا جب انہوں نے ترجمہ لکھا ہے ادھر یہی ہے، وَكَانَ أَمِيرَ ذَلِكَ الْجَيْشِ، یہ اس پہ۔ تو میں نے کہا کہ بندے یہ دیکھے، جب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنتی ہیں، بچہ کیا اس کے بعد بچہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے کومنٹ مار دیا، وہ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تل تل نو تو خدا یزید سے، اللہ آپ کو یزید کے ساتھ اٹھائے، ہمیں حسین کے ساتھ۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، حسین رضی اللہ عنہ اور یزید دونوں جنت میں ہیں، تو اپنا ٹھکانہ دیکھ، تو کدھر جائے گا؟ تیرا تو کہیں صحابہ کی دشمنی میں کہیں اور جانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عجیب بندہ ہے۔ تو دین یہ امام ذہبی کی بات ہے، خود کہتے ہیں وہ، اور میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو عالم کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث کی بات ایکچولی کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ٹیکسٹ بتا دیتا ہوں، 1186 حدیث ہے صحیح بخاری کی، وہاں پر ڈائریکٹ لکھا ہے وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِ، یزید ان کے کمانڈر تھے۔ یہ محمود بن ربی صحابی صغیر، وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ ان کے کمانڈر تھے۔ پھر وہ کچھ کوئی بتا رہا تھا اس میں دوسرا ہے، 47 ہے، 48 ہے، 49 ہے، میں نے کہا جو بھی ہے، لیکن کمانڈر وہی تھا، کمانڈر وہی تھا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ کوئی دوسرے ہیں، خالد جو ہے، جو خالد نام تھا ان کا، وہ ان کے کمانڈر تھے۔ میں نے کہا گھر سے جو بھی جہاں سے فوج نکلتے ہیں تو ان کے کمانڈر ہوں گے نا اپنے گھر والوں کے، اور جو لاسٹ میں جو فائنل کمانڈر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے نا، وہ یزید ہی تھا۔ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کس کو سمجھا رہے ہیں آپ؟ کیا بتا رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور مرزا جہلمی کا پمفلیٹ دیکھ لیجیے آپ، شروع سے بنو امیہ کے خلاف اینڈ تک، احادیث میں بریکٹس، ضعیف روایات، اور مزے کی بات ہے کہ وہاں پر لکھا تھا محدث اعظم سعودی عرب علامہ البانی وقال صحیح اسنادہ صحیح۔ اور جاہل بندے، آپ دیکھیں وہ اس کا پمپلیٹ، ادھر لکھا ہے محدث اعظم، علامہ البانی محدث تھے سعودی عرب کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں کے محدث تھے؟ سوال ایک ہے، علامہ البانی کہاں کے محدث تھے؟ تھے تو وہ البانی سے، باپ نے ان کی ہجرت کی تھی پھر شام کی طرف، پھر شام سے مطلب بڑا کرا، لیکن ان کے والد شام کی طرف ہجرت کے لیے گئے تھے البانیہ سے۔ اگر محدث شام بھی بولیں گے تو یہ بھی چلے گا، لیکن مرزا جہلمی نے لکھا ادھر محدث سعودی عرب،
کیونکہ پڑھنا نہیں ان جاہل پاکستانیوں کو، پڑھنا تو کچھ نہیں انہیں، وہ بتا رہے علمی کتابی، اللہ کے بندے، یعنی یہ تو طوفان ہے. The level of Pakistanis is very below, بہت زیادہ بلو. محدث سعودی عرب کس نے لکھا ابھی تک؟ کس نے کہا محدث سعودی عرب؟ سعودی عرب کے تو تھے ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ باتیں چل. اب لاسٹ میں وہ ٹیکسٹ شیئر کرتے ہیں یزید کے بارے میں، جب بندہ جنتی ثابت ہو گیا تجھے کیا پریشانی ہے؟ تجھے کیا پریشانی ہے؟ پھر آپ بتائیں گے یہ جہانگیر آپ اپنا یہ بند کرے ویڈیو، بارک اللہ فیک. اب میں ایک جو ہے ٹیکسٹ شیئر کرتا ہوں، اس پہ اکتفا کرتے ہیں، پھر آپ کے کوشچنز کی طرف ڈائریکٹ آ جاتے ہیں بڑے ڈسپرون کے ساتھ. مجھے بتا دینا جب یہ شیئر ہو جائے گا، پھر عبداللطیف یا مومن اس کو پڑھے گا اس ٹیکسٹ کو، یا میں خود پڑھتا ہوں. مجھے بتانا جب یہ شیئر ہو جائے گا، بارک اللہ فیک. بشارت جہانگیر آپ اپنا ویڈیو بند کریں. یہ ٹیکسٹ شیئر کرتے ہیں ابن قیم کا. اگر شیئر ہو گیا تو مجھے بتا دیجئے گا مومن. نہ ہو گیا؟ جی تھوڑا سا زوم ان کر دیجیے پلیز. ایک سیکنڈ میں کرتا ہوں زوم. ہو گیا؟ دیکھیں یہاں پر علامہ ابن القیم، میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، آپ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایکچولی یہاں پر بحث ہے، یہی کتاب ہے ان کی، المنار المنیف فی الصحیح والضعیف. صحیح ضعیف کے بارے میں بہت ہی فیسنیٹنگ کتاب ہے. اس میں 9 قواعد ہیں کیسے آپ صحیح اور ضعیف کو پہچانیں گے. وہ ایک نوجوان تھا، اس نے پوچھا تھا صحیح ضعیف کے حوالے سے، پھر ابن قیم نے اس نوجوان کے لیے کتاب لکھی. تو کیسے آپ صحیح ضعیف کو پہچانیں گے، موضوع احادیث کو کیسے پہچانیں گے. دس از اے بیوٹیفل کتاب، بہت زبردست کتاب ہے. ہمارے شیخ نے اس کو، ہم نے درس میں پڑھا ہے، اس کو باضابطہ سند ہے اس کتاب کی ہمارے پاس، الگ سے اس کی تزکیہ. اس میں ایک جگہ ہے علامہ ابن القیم فرماتے ہیں، یعنی حسن رضی اللہ کی ذریت میں کیوں مہدی آ جائیں گے قیامت سے پہلے، ایسا کیوں ہے. وہ کہتے ہیں وفی کونہ من ولد الحسن سر لطیف وهو ان الحسن رضی اللہ عنہ ترک الخلافۃ للہ. کہتے ہیں اس حسن رضی اللہ کی ذریت میں مہدی کا آنا، اس میں ایک لطیف راز ہے، اس میں بہت ہی لطیف راز ہے، بہت ہی سر ہے اس میں، کہ انہوں نے خلافت اللہ کے لیے چھوڑ دی. 6 مہینہ کے خلیفہ رہے، جیسے میں بتایا ابھی آپ کو. فَجَعَلَ اللَّهُ مِن وَلَدِهِ مَن يَقُومُ بِالْخِلَافَةِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں ہی حسن رضی اللہ کو ریوارڈ دینا تھا. کیا ریوارڈ دے دیا؟ ان کی ذریت میں ہی مہدی خلیفہ آئے گا، ان کے بچوں میں ہی مہدی آئے گا جو خلافہ کا قائم کرے گا. الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الارض وهذه، جو صحیح خلیفہ ہوگا، عادل ہوگا، حق پر مبنی ہوگا، زمین کو بد حق سے، عدل سے بھر دے گا. اس ٹائم زیادہ ضرورت ہے خلافت کی، اس ٹائم لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسن رضی اللہ کے سر پہ یہ تاج رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے جو ہے خلافت چھوڑ دی. قاعدہ کیا ہے؟ من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے کچھ بھی چھوڑے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس دنیا میں ہی ریوارڈ دے گا. وہ ریوارڈ مختلف اینگل سے ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں حسن رضی اللہ نے معاویہ کے حوالے کر دی خلافہ. یہ باتیں مرزا جہلمی کے پیر اور کوئی نہیں بتا سکتا یہ باتیں. یہ دیکھیں ابن قیم کی ڈیفت.
کہہ رہے وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ، یہی تو اللہ کی سنت ہے اپنے بندوں میں، أَنَّهُ مَنْ تَرَكَ لِعَجْلِهِ شَيْئًا آتَاهُ اللَّهُ أَوْ آتَى ذُرِّيَّتَهُ أَفْضَلَ، یہ تو سنت ہے اللہ کی کہ اگر اللہ کے لیے آپ تھوڑی سی چیز چھوڑ دیں گے جو آپ ڈیزرو کرتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو یا آپ کی ذریت کو اس سے زیادہ دے گا، اس سے افضل دے گا، افضل منہ۔ وَهَذَا، یہاں پر دھیان رکھیں سب لوگ آپ، وَهَذَا بِخِلَافِ الحسین رضی اللہ عنہ، یہ حسین رضی اللہ عنہ کے برخلاف ہیں، حسین رضی اللہ عنہ اس کے خلاف ہو گئے، فَإِنَّهُ حَرِصَ عَلَيْهَا، ہاں ضمیر جا رہی ہے خلافت یا بادشاہت یا امارت کی طرف۔ یہ امام کثیر کا ٹیکسٹ دیکھ لیجئے، حافظ ذہبی کا ٹیکسٹ دیکھ لیجئے، وہ مستحق سمجھتے تھے اپنے آپ کو ہی، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، بلکہ کوفیہ کے جو خط تھے ان خط کی وجہ سے آگے اسی کے لیے کہہ رہے فَإِنَّهُ حَرِصَ عَلَيْهَا، حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی چاہت کر دی خلافت کی، وَقَاتَلَ عَلَيْهَا، لڑائی بھی کر دی، فائنل بیٹل تو ہو ہی گئی لاسٹ میں، وَلَمْ يَظْفَرْ بِهَا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو گئے، واللہ اعلم۔ یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ اس کے برعکس، ایک تو وہ کامیاب نہیں ہو گئے، الٹا شہید ہی ہو گئے، الٹا شہید ہو گئے، کامیابی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے چاہت کر دی، رضی اللہ عنہ ورضا۔ نقول دس از دی اجتہاد، اٹ واز اجتہاد آف حسین رضی اللہ عنہ، یہ غلط ثابت ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن حسن رضی اللہ عنہ نے وہ چھوڑ دی خلافت ہونے کے باوجود۔ وہ ٹیکسٹ جو ابن کثیر کا تھا وہ بھی نیچے ہی ہے، وہ میں نے لکھا ہے آپ کے لیے ترجمہ کرنے کے لیے، پڑھو آپ مومن اس کو، قصۃ الحسین بن علی نام، جلدی جلدی عربی سے ہی پڑھیں، ہاں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصۃ الحسین بن علی وسبب خروجه من مکہ فی طلب الامارۃ وکیفیت مقتلہ، ترجمہ لکھیں، ترجمہ پڑھیں۔ حسین بن علی کا واقعہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف ان کا طلب امارت کے لیے نکلنا اور اس کا سبب اور ان کی قتل گاہ کی کیفیت۔ یہ ترجمہ انسان کو ڈر لگتا ہے ترجمہ کرنے سے اس عبارت کا، تو دس واز دی آل اباؤٹ جو ہم نے کہا۔ اب عبداللطیف آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ آئی ہیو ٹو اسٹاپ دس شیئرنگ، دوز ہو وانٹ ٹو ریڈ دس، آپ اپنی آنکھوں سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ کے لیے شیئر کر دیا جائے گا، کوئی بات نہیں ہے اس کے لیے۔ فضل عبداللطیف۔ جزاک اللہ خیر، جزاک۔ اس سے پہلے میں پارٹیسپینٹس کو ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنے اپنے سوالات سامنے رکھیں۔ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے ڈسپلن مینٹین کریں اور ڈسپلن کے ساتھ اپنے اپنے کوشچنز ایک ایک کر کے پوچھیں تاکہ سب سوالات کے جوابات اچھی طرح سے شیخ پرووائڈ کر سکیں۔ شیخ آپ سوالات کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے، تو سب پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ کا اپنا سوال ڈسپلن کے ساتھ پوچھیں۔ یا پہلے آپ خود پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں بھی پوچھنا چاہوں گا۔ اوکے جی میں پہلے اپنے سے ہی شروع کرتا ہوں۔ شیخ چونکہ آپ نے مطلب کیٹیگریز بولا روافضہ کی، بہت ساری کیٹیگریز ہیں جن میں میرے خیال سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ کچھ ایکسٹریمسٹس ہیں اپنے مطلب کے حساب سے، اور کچھ ماڈریٹس بھی ہیں۔ کیا اس بیسس پہ ہم ان کی تکفیر کر سکتے ہیں؟ ایکچولی دس از آپ نے ایک بہت ہی اچھی بات یہاں پہ بولی، یہ حدیث میں آیا ہے لا تسب الاموات لا تسبوا اصحابی، بخاری کا حوالہ دے کر آپ نے یہ کہا کہ مطلب اگر آج ہی میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، ایک نان مسلم کے ساتھ بیٹھا تھا، کیونکہ اس نے ایسی بات بولی کہ مطلب جو یہ نواخوانی کرتے ہیں اور پھر وہ جو یہ تشدد کرتے ہیں، فزیکل ٹارچر کرتے ہیں، اس سے کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس سے کیا بات آگے جاتی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر انسان مطلب تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ کیا تکفیر کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے مطلب ہم یہاں پہ ایکسٹریمسٹس کو بولتے ہیں کہ ان کی کر سکتے ہیں، ماڈریٹس کو چھوڑ کے،
प्लीज इस कंफ्यूजन को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए और इसको दूर कर दीजिए। बारकल्लाह फीक, आपको अब्दुल लतीफ़ का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ही जनरली आस्किंग अबाउट द शिया पीपल. How do we understand what should be a mawqif of any guy, any Muslim about them? ठीक है, उनके बारे में क्या मौक़िफ़ होना चाहिए. एक्चुअली देयर इज़ अ तफसील, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस. इस बारे में बहुत ज़्यादा तफसील है, बहुत ज़्यादा तफसील है. ठीक है, तो मसला ये है कि शुरू में जब हम बोलते हैं कि एक ग्रुप अली रज़ी अल्लाह के साथ था, तो शिया ग्रुप को बोलते हैं लुगत के एतबार से. फिर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बन जाती है. जो आप सुनते हैं कि रावी लोगों ने कुछ रावियों से रिवायत ले ली है शिया के, तो वो क्या सही नहीं हो सकता था उनमें से कोई जो उस टाइम अली बिन अबी तालिब के साथ होते थे? ला हरज बिज़ालिक, कोई मसला. इसी तरीके से शिया उस्मान बोला जाता था उस टाइम, हो सकते थे. लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हो गई? जब एक यहूदी मुसलमान हो गया, मुसलमान होने का ढोंग कर दिया उसने. अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, उसने आप रज़ी अल्लाह अन्हु अली बिन अबी तालिब की ज़ात में उस दौर में ही गुलू करना स्टार्ट कर दिया. तो उसने चेले चपेटे सिलेक्ट कर दिए अपने. वो स्टार्ट, ये उनकी किताबों में भी लिखा है. अगर आप देखेंगे उनकी किताब जो है अनवारुन नुअमानिया वगैरह, बिहारुल अनवार वगैरह, वहाँ पर भी ये एक्सेप्टेड चीज़ है. तो उसने जो है उसने ये स्टार्ट कर दिया सारा गुलू इनमें. तो उनको सबिया बोलते थे. ये शुरू दौर की मैं बात कर रहा हूँ. उसके बाद ज़ैद जो थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उनमें से एक बंदा निकला. उसने कहा अबू बकर और उमर रज़ी से नाला हो गया. तो उसने कहा अबू बकर और उमर की तारीफ़ें कर दी. तो वो निकला. तो ज़ैद रज़ी ने कहा रफ़ज़ तुमूनी, रफ़ज़ा यानी छोड़ देना. तो वहाँ से वो ग्रुप स्टार्ट हो गया. तो हिस्ट्री में जाने के बावजूद इनमें से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा मॉडरेट भी हैं. लेकिन इस टाइम 2022 में ओवरऑल देख लीजिए आप, जो भी सेक्टर्स हैं इनके, उनको उमूमी तौर पे आप देख लीजिए दे आर रवाफिज़, उसमें कोई डाउट नहीं है. अली बिन अबी तालिब की असल इमामत है इनके नज़दीक. अल-तशय्यु अल-अस्लु तशय्यु अल-इमामा लिअली रज़ी अल्लाह अन्हु. व्हाट इज़ इमामा बिफोर देम? नबुव्वा वफ़ौक़ नबुव्वा, नबुव्वत से भी ऊपर इनके नज़दीक है. सो इसको हम उमूमी तौर पे हम कहेंगे कि उमूमी तौर पे मेजॉरिटी ऑफ देम और कुफ़ार उमूमी तौर पे. लेकिन जब आप आ जाएंगे कोई ज़ैदिया में से या कोई उसमें से कोई, ये वो खाली इख्तलाफ करता है खिलाफत पे, शेखैन को तकफ़ीर नहीं करता, उस्मान बिन अफ़ान को तकफ़ीर नहीं करता, दीगर सहाबा की तकफ़ीर नहीं करता, थोड़ा सा इख्तलाफ करता है, हो भी सकता है कोई, तो उसकी तकफ़ीर नहीं हो जाएगी. व्हेन वी से वी हैव टू से इन जनरल राइट नाउ. लेकिन अगर कोई पर्टिकुलरली आता है अभी आपके सामने, फिर वो बताता है आपको कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो है उनकी तकफ़ीर करते हैं, मुआविया की तकफ़ीर करते हैं, आयशा की तकफ़ीर करते हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तकफ़ीर करते हैं, या हुलूली अकीदा, या अली मदद बोलता है आपके सामने, या हुसैन मदद, आप उसको बताएंगे ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अगेंस्ट हैं, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा. तो उसने वो समझ ली बात. फिर उसके बाद तकफ़ीर मुअय्यन भी हो सकती है. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. ना बाद जल्दी सानी. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. फ़ज़ल अज़मत समीर. जी शेख साहब, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दें. शेख साहब, जिस तरह आपने कुछ हदीस दिखाई और कुछ तारीखी हवालात दिखाए, मिसाल के तौर पर कुछ सिलेक्टेड इबारात आपने दिखाई, इस तरह कुछ लोग या दूसरे अहले सुन्नह वल जमा के इमामों की या दूसरे उलमा की सिलेक्टेड इबारात दिखा रहे हैं. मिसाल के तौर पर उसमें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और दूसरे अइम्मा की इबारात दिखा रहे हैं, जिसमें वो यजीद के ज़ाहिर लगता है कि वो यजीद को नापसंद करते थे. बिल्कुल, क्योंकि जो एक्ट उस वक्त आज़ाद जो अहले सुन्नह वल जमा के इमामों में ज़ाहिर मालूम होता है. मेहरबानी करके इसकी तफसीलात दीजिए. दिस इज़ अ वेरी लोडेड क्वेश्चन. अज़मत इज सेइंग, हाँ कुछ और कहना है इसके बारे में आपको? जी, दूसरी बात ये है कि कुछ लोग मिसाल के तौर आपने इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की कुछ इबारात नकल की, तो कुछ लोग उसकी वो इबारात नकल करते हैं कि जिसमें वो लगता है कि वो डिग्रेड करते हैं उनको, डिग्रेड करते हैं उनको. जी. ना
دس از اے ویری لوڈیڈ کوشچن. اس کو اختصار کے ساتھ سمجھتے ہیں، یعنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے سمیر کیا کہہ رہے ہیں. سمیر کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم سلیکٹڈ عبارت کرتے ہیں نقل، کوئی کسی امام کی یعنی نہیں سیم امام کی عبارت نقل کرتے ہیں عربی میں، وہ بھی عربی میں، وہ بتاتے ہیں دیکھیں ان کے بارے میں ایسا. میں نے ایک اصول بتا دیا آپ کو، اقوال العلماء یحتج بها ولا یحتج لها. اہل علم کے اقوال کتاب و سنت پہ پرکھائے جاتے ہیں. جب آپ اصول الفقہ پڑھیں گے وہاں پہلے ہی آپ دیکھیں گے بنیادی طور پہ یہ سکھایا جاتا ہے. اہل علم کی بات کتاب و سنت کے اصول پہ پرکھائے جاتے ہیں، نہ کہ کتاب و سنت لے کے آپ ان کے اقوال کی دلیل بنا دیں گے. ہذا غلط جدا، پہلی بات. دوسری بات، کیا وہ عالم کی خود کی بات ہے؟ کیا وہ حدیث بتا رہے ہیں؟ جیسے میں نے اگزامپل دے دی حافظ ذہبی کی، حافظ ابن تیمیہ کی بھی. وہ ایک بندہ تھا کشمیر کا، وہ مجھے کہنے لگا کہ حافظ امام تیمیہ نے ایسا لکھا ہے ان کے بارے میں. میں نے کہا ابن تیمیہ عربی میں نے اس کو لکھا کیونکہ وہ خطیب ہے، میں نے سوچا خطیب ہے تو سمجھ جائے گا. میں نے کہا لا تلتفت الى اختصار الکلام لشیخ الاسلام ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کے مختصر کلام کو مت لے لے آپ. When ابن تیمیہ speaks about anything, he speaks in a broader perspective. پہلے تو پتہ ہونا چاہیے جو عالم ہے اس کا منہج کیا ہے لکھنے کا، کتاب لکھنے کا، کسی مسئلے کو لکھنے کا ڈنگ کیا ہے. مختلف علماء کے اپنے اپنے طریقے ہیں، میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. اب میں نے کہا چلے مان لیتے ہیں یہ چیز. میں نے کہا چلو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ وَهُوَ نَفْسُهُ دَافَعَ عَنْ يَزِيدَ وَنَقَلَ عَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقال في منهاج السنة وكان أمير ذلك الجيش بالاتفاق. اور کہہ رہے ہیں کہ مغفرت کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے اس لشکر میں. اب کیسے آپ ڈیفائن کریں؟ چلو دو باتیں آ گئی، ایک بات موافق ہے حدیث کی، ایک بات موافق نہیں ہے، تو لے لیں حدیث کے موافق جو بات ہے، خلاص انتہا الامر، مسئلہ کلیئر ہو گیا. دوسری بات آپ کو بتانا ہے معاویہ کے بارے میں اس نے ایسا بتایا ہے، مثلا کسی عالم نے معاویہ رضی کے بارے میں ایسا بتایا ہے، یزید کے بارے میں ایسا بتایا ہے، تو میں بتاؤں آپ کو حسین کے بارے میں بھی بتایا ہے. میں بتاؤں آپ کو اسی عالم کی علی بن ابی طالب کے بارے میں ہی بتا دیا ہے. مثال کے طور پہ علی بن ابی طالب کا مدینہ سے کوفہ کی طرف یہ چینج دارالخلافہ، آپ دیکھیں علماء نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں. یہ فیصلہ جو ہے بہت ہی یعنی جو ہے زیادہ سیوٹیبل نہیں تھا. میں وہ الفاظ نہیں بتاؤں گا آپ کو، میں تھوڑا سا ہچکچا رہا ہوں وہ الفاظ بولنے میں. تو پھر کیا آپ اسی کے اس الفاظ پہ کیا پکڑ لیں گے علی بن ابی طالب کو رضی اللہ عنہ؟ لا 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 یا اخی، افہم منہج الصحابہ، افہم بالدقہ، دقہ کے ساتھ آپ کو سمجھنا. کمنگ بیک ٹو دی احمد بن حنبل جو روایت ہے، اس کے اگلے پیج پہ روایت ہے روایت ابن خلال کی. وہ لکھتے ہیں کہ احمد بن حنبل سے یزید کے بارے میں پوچھا گیا، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کب دیکھا میں نے کسی کو لعنت کرتے ہوئے؟ حافظ زبیر علی زئی کے پاس آ جاتے ہیں، مقالات میں باضابطہ، بلکہ ویڈیو لوگ عام کرتے ہیں ان کی، مقالات میں حافظ زبیر علی صاحب نے لکھا ہے قسطنطینیہ کے حدیث میں جب یزید کا لفظ دیکھا یعنی 1186 سکوت ہی بہتر ہے. حالانکہ ان کی ویڈیو میں وہ جوزی کی کتاب دکھاتے ہیں، ویڈیو میں بڑے ہی ہارڈ الفاظ استعمال کرتے ہیں یزید کے خلاف یعنی علیہ باللہ، لیکن خود وہ قسطنطینیہ کی حدیث میں جب یزید کا الفاظ دیکھا مقالات میں باضابطہ لکھا ہے خاموشی بہتر ہے. تو ایک موقف کیا ہے؟ بہت ہی بوچارڈ اس ویڈیو میں. دوسرا موقف خاموشی بہتر ہے. میں نے سٹارٹ میں کہا آپ کو چپ کریں مت کریں، اگر نہیں پتا نہیں ڈیٹیل میں جاننا بند کریں اپنی باتیں، آپ مشکل ہو جائے گی، بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر میں ایک بات مزید بتا دیتا ہوں آپ کو. جب آپ کو چٹکلا بتانا ہے، آپ کو لوگوں کی تعریفیں سننی ہے، واہ واہ سننی ہے، تو آپ کو کیا صحابہ اور ان کے بچے ہی ملے؟ اپنی ماں پہ بتا چٹکلا، اپنے نانی پہ بتا چٹکلا، تجھے کیا یہی ملے صحابہ اور ان کے بچے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یزید کے تھرو وہ امیر معاویہ پہ آنا چاہتے ہیں، امیر معاویہ کے تھرو عائشہ، عثمان، طلحہ، زبیر، عمر بن العاص، ابو بکر، عمر، ان پہ آنا چاہتے ہیں. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دا گیم پلان؟ کدھر ہیں یہ سنی رافضی لوگ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نعم
اور لے لیتے ہیں دوسری بات اس میں یہ کہ عظمت ان کو دوسروں کو موقع دیتے ہیں یا سمیر. اوکے فضل مومن. السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا یہ سوال تھا کہ جیسے کہ آپ نے درس کے پہلے ہی آپ نے کوٹ کی کہ تلبیس ابلیس میں امام ابن الجوزی نے یہ لکھا ہے کہ شیعہ کے تقریباً 12 فرقے ہیں. تو گنے تو طالب علم لیکن شیخ عبد القادر نے کہا کہ مطلب 32 فرقے ہیں 32 فرقے کل. وہاں پر جوزی نے لکھا ہے الاصل کے 12 ہے پھر 12 بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. دیٹ از ویری ٹرو. نا یعنی مومن کہہ رہے ہیں کہ 12 فرقے جوزی نے بتا دیے ہیں تلبیس ابلیس میں. آلموسٹ 27 پیج نمبر ہے تلبیس ابلیس کا جو میرے پاس ورژن ہے دار ابن جوزی کا. تو دوسرے علماء نے بہت ساری تفصیلات ہیں اس میں. یس وہ اصل کے اعتبار سے بولتے ہیں دیر از اے فر دیر آر کائنڈس یا شاخ نا آسان پت واریاہ زیادہ شاخ آسان پت. سمجھ رہے ہیں آپ نا بعد مومن. Sheikh, kindly see to the inbox as well for a text message. Many participants have posted their questions in text form. نعم میں تو دیکھ رہا ہوں. اب میں آ جاتا ہوں ان پہ. یہ لے لیتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر مغرب بھی بہت قریب ہے. واٹ اباؤٹ دا موقف آف امام احمد بن حنبل. اس کا جواب ہم نے دے دیا ہے امام احمد اس کے بارے میں. وہیں پر وہ روایت ہے وہیں پر وہ روایت ہے. عجیب مسئلہ ہے. اور ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس ادھر موجود ہے العواسم من القواسم. وہ لکھتے ہیں وہاں پر کتاب الزہد میں امام احمد نے یزید کا نقل کر دیا ہے کول. تو کدھر کیسے کرتے پھر وہاں سے نقل. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہو از ابن العربی. قاضی ابن العربی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث. انہوں نے ترمذی کی شرح بھی لکھی ہیں عارضۃ الاحوزی. اب میں کیسے سمجھاؤں آپ کو. وہ دیکھیں آپ. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کو بک بھی دیکھنی ہے علماء کی کتاب بھی وہ بھی صحیح سے دیکھیں نا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے. تو وہاں سے کدھر پھر یزید کو. لیث بن سعد امیر المومنین لکھ رہے ہیں. خود میں نے ابن کثیر کا بتا دیا آپ کو. امیر المومنین لکھتے ہیں امام کثیر. ایٹ لیسٹ میرا استاد میرا مولوی میرا شیخ میرا پیر یہ تو ابن کثیر کی لیول کا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ دیکھیے البدایہ والنہایہ میں ترجمہ وہاں ڈائریکٹ لکھا ہے امیر المؤمنین روا عن ابیہ. ابو خالد یزید روا عن ابیہ اپنے باپ سے روایت کی ہیں. یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اپنے باپ سے روایت کی ہیں. وہ صحیح بخاری والی روایت من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو روایت بھی کر رہے ہیں یزید. مشکلہ بہت زیادہ ہو گئی واللہ. مشکلہ بہت زیادہ. شاید کہ آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں واقعہ حرہ. او میرے بھائی کوفی لوگوں نے بیعت نہیں کی. واقعہ حرہ میں اہل مدینہ میں سے بہت سارے لوگوں نے بیعت نہیں کی. اہل بیعت جو مدینہ میں تھے انہوں نے بیعت کی تھی. انہوں نے بیعت نہیں توڑی تھی یزید کے ساتھ. کدھر ہے آپ. سمجھ رہے ہیں آپ. وہ صحیح بخاری کا ٹیکسٹ پڑھے آپ عبداللہ بن عمر والا رضی اللہ عنہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تو کیا حکم ہے شریعت میں جو بیعت نہیں کریں گے. پہلے یہ معلوم کریں آپ کیا حکم ہے ان کے لیے. تو ان میں سے کمپلیٹ وہ خطا اہل حرہ جو مدینہ کے لوگوں کا قصور ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے. اس میں سے پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ان جو ہیں فوجیوں نے غلط کیا ہوگا. بٹ یو ہیو ٹو فائنڈ دی کاز. ویئر دیر از اے کاز دیر از اے افیکٹ. کاز ہوگا تو افیکٹ ہوگا. کاز یہی ہے کہ وہ بیعت نہیں کر رہے تھے. تو پہلے یہ معلوم کرے کہ جب آپ خلیفہ کے ساتھ بیعت نہیں کریں گے واٹس دی اسٹینس آف علماء. اس میں کیا اسٹینس ہے علماء کا وہ بھی مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. تو اہل حرہ واقعہ حرہ میں وہ کیا واقعہ حرہ میں کیا کر دیا مطلب آپ کو پہلے وہ بھی ڈھونڈ. پھر اس میں سے بھی تاریخ کی باتیں پہلے حدیث دیکھو نا. اہل کوفہ کون لوگ تھے. شیعہ لوگ تھے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. یہی کوفی جو علی بن ابی طالب کو جنہوں نے بہت ستایا بہت زیادہ ستایا. somebody is asking what do you want to prove. somebody is asking what do you want to prove. شاید کہ اس کا جواب آپ عبداللطیف دیں گے. ہم کیا پروو کرنا چاہتے ہیں فضل عبداللطیف. Actually I got the answer of this question. Who actually killed Hussein رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب پارٹیسپینٹس نے وہ آپ نے پروو بھی کر دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایکچولی کس نے کل کیا. نعم. ہاں اس میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ چلو سزا کیوں نہیں دی. وہ پاکستان کا مفتی پتہ نہیں کون کون مفتی ہیں ادھر
کیوں سزا نہیں دے دی ان کو جنہوں نے یہ اس کو, اور میرے بھائی علی بن ابی طالب نے تو کیوں سزا نہیں دی ان کو جنہوں نے عثمان بن عفان کو شہید کر دیا, کیوں سزا نہیں دی؟ دیر از اے سچویشن. سی دی ڈپلومیسی آف یزید, ہاؤ فینٹاسٹک ہی واز. دیکھیں وہ سچویشن مزید بگڑ جاتی اگر وہ ان کو مزید لتاڑ دیتے, مزید ان کا جو قتل و غارت ہو جاتا. تو کیا ایسا چاہتے ہیں آپ؟ کیا علی بن ابی طالب نے ان کو سزا دے دی جو ڈیٹیکٹڈ ہو گئے کہ فلاں فلاں نے عثمان بن عفان کو شہید کر دیا؟ نہیں دے دی. سچویشن ہوتی ہیں تو کیا آپ خلیفہ بھی بن گئے, آپ کا مولوی خلیفہ بھی بن گیا؟ شاید سیاست زانن میں تم سے سیاست تگا کر میں انہیں مولوی کی مت مار دی گئی ہے. دس از اے پیور, یعنی یہ ہیوج میٹر ہے. امیر بیٹا ہے, اس کے 100 مسائل ہوتے ہیں. یہ گھر دال رن سن رن بے مولوی سن ٹارون ممبرس پہ یہ تت کن آسان تت کن آسان کی یہ مسئلہ, یہ حکومت آسان, یہ آسان بڑ بڑ چیز بڑ بڑ مسائل ات ریلیٹڈ آسان. یہ زن تھوت ات کرسی پہ ثہ کیا کر گھر میں جس کو گھر چھ تگان امس بینی A+B کا ہول سکوائر سمجھاؤ, یہ کران کت خلافتس پہ, ونان خلیفہ ہوس یت کن تمس بجائے یزیدس یت کن کرو. کیا بول رہا ہے بندہ, کیا بول رہے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. Somebody is asking کہ تیمیہ says نحن لا نصب. This is the main thing. I said جو بندہ تھا وہ لڑکا جو مولوی تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ بغض رکھیں گے نہ جو ہے سب کریں گے. This is the موقف of some people, not ابن تیمیہ's موقف. یہ چھن تم سن پانو موقف کیا ہے؟ میں وہ ابن تیمیہ سے ڈیٹیلن کہت کرا اور ہم کہیں گے آپ کو لا دفاع عن یزید وانما حبا فی الانصاف. ہم یزید کا ڈیفینڈ ایسے ہی نہیں کرتے آپ نے, نہیں, ہم انصاف کرتے ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَعْدِلُوا, قرآن کا حکم ہے عدل کرو, انصاف کرتے ہیں. انصاف یہ ہے کہ وہ امیر ہیں, وہ حکمران تھا. حکمران کے بارے میں آپ کو پہلے عقیدہ پڑھنا چاہیے, حکمران کے بارے میں اہل سنہ کا کیا عقیدہ ہے پہلے وہ دیکھنا چاہیے. اگر ظالم بھی ہو وہ بھی دیکھنا چاہیے پہلے. عجیب بات ہے. پھر تو وہ اس کے بارے میں حدیث ہے, حدیث کے حساب سے وہ جنتی ہے, تو پھر تجھے کیا پریشانی ہے؟ وچے کانس مول کانس نان کانس پیر تمس متعلق چھن کانٛہہ گارنٹی جنتس, کانٛہہ پیر کانٛہہ وہ کٕہٕنۍ گارنٹی چھن. یپٲرۍ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ الفاظ, اتھ کیا کرو تیٚلہِ؟ ہاں ہم محبت رکھتے ہیں, انصاف کا تقاضا یہی ہے. شیخ میرا دوسرا ایک سوال تھا. ایک سیکنڈ میں دیکھتا ہوں ادھر مومن, پھر آپ کہیں واٹ ڈو یو وانٹ ٹو پروو کا ہو گیا. یزید کا دفاع کرنے somebody is asking کہ دفاع, او بھائی لا دفاع عن یزید وانما حبا فی الانصاف. نہیں دفاع کر رہے ہیں ہم ہوا میں, یہ انصاف کا تقاضا ہے, انصاف کر رہے ہیں ہم. nobody is free from mistakes. Nobody is free from mistakes. Even you and your ancestors, your mother, your father, nobody is free from mistakes. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی نہیں ہوتا انبیاء کے علاوہ. But if you claim that your imam he is infallible, تو پھر وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا. کسی نے شعر بتا دیا ابن تیمیہ کو, وہ شاعری کرنے لگا ابن تیمیہ کے سامنے, وہ منہاج السنہ میں یہ ہے, اور دار تعارض العقل والنقل یا انفو ماذا تفعل. تو ابن تیمیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا, وہ اس کو بتا رہا تھا کہ شافعی کی طرف منسوب ایک شعر ہے, ان کان حب اہل البیت رفضا, اگر اہل بیت کی طرف محبت کرنا رفض ہے, رافضیت ہے, فلیشہد الثقلانی باننی رافضی, تو گواہ ہو جائے. ابن قیم نے بھی یہ مینشن کر دیا ہے نونیہ میں, وہ کہہ رہے کہ گواہ ہو جائے دونوں جہاں دنیا اور آخرت کہ میں رافضی ہوں. ایک اینگل سے بات ہے, پرسپیکٹیو سے, اگر آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں اہل بیت سے ہماری محبت ہے, پھر آپ بتاتے ہیں رافضہ ویسے تو نہیں کرتے محبت ان سے, لیکن اگر کسی نے ایسا بول دیا, اس کو لگا کہ یہ کام مولوی صاحبہ ہوتی, ابن تیمیہ مولوی صاحبہ سون میں تو وین مولوی صاحب کتر یہ ون دپی کیا چھت ونان گوبرت سے ٹھیک ونان کی چھن پرواہ ہوئی وغیرہ, تو بے کت ونی جواب ابن تیمیہ نے شاعری میں جواب دے دیا. ابن تیمیہ شیخ الاسلام, ابن تیمیہ دشوان ابن قیم کہ سن شیخ ون امس دوپنس ان کان حب الصحابۃ نسبا, اگر اہل صاحب صاحبن سے محبت تھا چھ نسبیت, فلیشہد الثقلانی باننی ناسبی, تیل روزن دشوئی جہان گواہ کہ میں ناسبی ہوں.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کھیل کھیلتے ہیں یہ لوگ جو صحابہ کے دشمن ہیں ناسبی. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہیں جو اہل بیت کے دشمن تھے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹیگ دیں گے ایسا جیسے وہ مرزا جہلمی سب اہل حدیث علماء کو، کہ سعودی عربیہ کے علماء کو، کبار علماء کو نسبی بولتا ہے. الیاذ باللہ، وہ بدبخت انسان، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے نسبیت کی تعریف کیا ہے؟ عربی میں کیا ہوتا ہے نسب؟ یہ پتہ ہے آپ کو؟ تو یہ ابن تیمیہ کا جواب مجھے یاد آ گیا. فضل مومن. جی شیخ، میرا یوں سوال تھا کہ آپ نے قسطنطینیہ کی حدیث کوٹ کی، تو لیکن اس حدیث میں آیا کہ قسطنطینیہ پر حملہ یا قسطنطینیہ کو فتح کیا جائے گا. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے، کیونکہ قسطنطینیہ تو اصلاً خلافت عثمانیہ میں غالباً فتح ہوا تھا. حدیث میں دوسری فتح کے بارے میں بھی ہیں. ایکچولی دیر آر 2 احادیث. ایک حدیث صحیح مسلم کی ہیں، وہ فتح تو اوٹومن امپائر میں ہی ہو گیا. دیٹس ٹرو. ایکچولی وہاں پر جو الفاظ ہیں اول جیش من غزا مدینۃ کیسر، جو پہلا جیش اس پہ حملہ کر دے گا، اس میں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے ابو ایوب انصاری. بلکہ امام احمد نے روایت لائی ہے ان کا جنازہ یزید نے پڑھا دیا. اب مجھے وہ یاد آ گیا اس پہ کہ مطلب جب امام احمد را رہا کہ انہوں نے جنازہ پڑھا دیا، وہ روایت ہے مسند میں. تو کیا وہ مطلب جنازہ پڑھنے والا بندہ مطلب ایسا ہی ہوتا ہے جس کے اوصاف آپ بتاتے ہیں یزید کے ایسے ہیں؟ ہی یعنی مصیبت. somebody is last 1-2 questions لے لیتے ہیں یا پھر عبداللطیف کی طرف آ جاتے ہیں. سمیر از asking کہ کیا یزید کسی حدیث میں راوی ہیں؟ امام ابن کثیر نے دعویٰ کیا ہے اور ہمارے پاس موجود ہیں، سند بھی اس کی موجود ہے، بلکہ وہ سنابلی صاحب نے بھی ذکر کر دیا ہے اس کا، وہ دیکھیں آپ ہیں. باقی وہ راوی ابو خالد وہاں پر نام ہے، ابو خالد ان کی کنیت ہے. اوکے، اب عبداللطیف آپ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. لاسٹ سمرائز کرتے ہیں پھر بند کرتے ہیں. شیخ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی اچھی تربیت عطا کرے، علم عطا کرے، اور علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب پارٹیسپینٹس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصاً یہ ایسا ٹاپک ہے، مطلب یہ برننگ ایشو ہے اور بہت ہی مدلل طریقے سے مطلب آپ نے ڈسکس بھی کیا، لیکن بہت سارا مطلب کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے. جو پارٹیسپینٹس کے کوشچنس کے جیسے وہ کوشچنس پوچھ رہے تھے یا ٹیکسٹ کر رہے تھے، ان سے مطلب لگ رہا تھا، ریفلیکٹ ہو رہا تھا. اگر کسی کو اس سلسلے میں اور بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ باضابطہ کوشچن آنسر گروپ ہے، اس میں شیخ کو کوشچن کر سکتے ہیں. فیل فری ٹو آسک کوشچنس، تو آپ کو اس حساب سے شیخ انشاءاللہ اچھی طرح سے جواب دیں گے. باقی اوور ٹو یو شیخ. اس کے بارے میں ایک بات کہوں آپ سے کہ مطلب باتیں وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں جن کو نہ اردو پڑھنی ہے، نہ کچھ پڑھنا ہے، نہ اپنی لینگویج میں پڑھنا ہے، نہ ان کو جو ہے عربی میں پڑھنا ہے. عربی تو دور کی بات ہے، وہ مصیبت ہے. اس کے بارے میں یہ چیز. دوسرا، میں نے شروع میں کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک آن دس ایشو. جیسے ہمارے مشائخ نے ہماری بریڈنگ کی ہے، لیکن وی آر ان اے ڈیفینسو موڈ. ہم ڈیفینسو موڈ میں ہیں. جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو طوفان ہم جو ڈیفینسو موڈ میں ہم ہو گئے ہیں، اوپر سے ہمارے اندر کے لوگ جنہوں نے گڑبڑ مچا دیا، اس کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے انسان. ادروائز اگر آپ دعا کریں، آپ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، شرح صدر ہو جائیں. ایٹ لیسٹ دعا تو کر سکتے ہیں اپنے لیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ تو دعا کریں اپنے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولے گا. پلیز ہماری باتوں پہ مت جائیے، خود ریسرچ کریں، خود دیکھیں، خود آ جائیں. علماء جو عالم باعمل ہیں ان کے ساتھ اٹیچ رہیں، عربی زبان سیکھیں، خود پڑھیں، خود دیکھیں ٹیکسٹ. ایون احمد بن حنبل کا وہ خود دیکھیں عربی میں، عربی سیکھیں. ایٹ لیسٹ اتنی عربی تو سیکھیں کہ انجینئر مرزا جہلمی جیسا انہیں طوفان اس پہ تو بلیو نہ کریں. دیکھیں آپ، کھولیں آنکھیں. دس لائف از ویری یعنی شارٹ.
بہت شارٹ ہیں اور وقت بھی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، تو دعا کریں، میری یہی گزارش ہوگی۔ اور میں لاسٹ میں ایک بات امام ذہبی کی نقل کرتا ہوں، حسن رضی اللہ عنہ کے لاسٹ والے پورشن میں جب انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کا ترجمہ لکھا ہے، وہاں پر میں نے کچھ دیر پہلے ہی اس کا ترجمہ کیا تھا اور میں نے اسٹیٹس پہ بھی رکھا تھا، فَتَرَدَّ يَا شِيعِيِّ عَنِ الصَّحَابَةِ، اے شیعہ صحابہ سے سب سے راضی ہو جا، وَلَا تَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، ان کے اندر داخل ہو کے سب و شتم مت کر، فَإِنَّ اللَّهَ حَاكِمٌ عَدْلٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاکم و عادل ہے۔ یہی نصیحت ہمارے سنی شیعوں کو بھی ہے جن میں شیعہ وائرس داخل ہو گئے ہیں، ان کو بھی میں یہی کہتا ہوں، یزید کے تھرو معاویہ پہ مت جانا، بہت گھاٹے کا سودا ہے، بہت گھاٹے کا سودا ہے، مجھے پتا ہے یہ چیز، آئی ہیو ان دس فیلڈ، مجھے 15-16 سال ہو گئے اس فیلڈ میں، پتہ ہے مجھے یہ تاریخ، یہ چیز ہمیں سب پتہ ہے، یہ شاعروں کی خیالی پلا وہ بھی پتہ ہے ہمیں۔ نہیں میرے بھائی، یزید کے تھرو آپ ادھر جائیں گے مسائل ہو جائیں گے۔ خود میں نے کتنے گھروں میں دیکھا ہے کشمیر میں، وہ معاویہ پہ ہمارے رشتہ دار ایک نے، میں اس کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا، اللہ کی قسم ایسی بات معاویہ کے بارے میں بتا دی، خود انسان اتنا گھٹیا انسان، خود کوئی لیول نہیں، ربما نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ کی قسم ایسی معاویہ کے بارے میں بات کہی، میں کانوں نے سنی، میں آپ کو نہیں بتا سکتا ابھی۔ وہ جماعت اسلامیہ کا امیر، اس کے ساتھ میں نے بات کر دی ایک مرتبہ ان کے دفتر پہ، وہ جس کو بین ہو گیا کشمیر میں نے بات کر دی، وہ شیخ غلام حسن کہہ رہا معاویہ نے اسلام کا خط ستیہ ناس کر دیا۔ میں نے کہا گیٹ ڈاؤن، اے بزرگ، یہ تو خلافت و ملوکیت جو مردود ڈینجرس کتاب ہے اس میں بھی نہیں لکھا ہے، کیا بکواس بول رہا ہے؟ یزید تو چھوڑے، دیکھیں کہاں داخل ہو گئے، سنی کہتا ہے اپنے آپ کو۔ میرے بھائی میں یہی نصیحت کر رہا ہوں جو ذہبی نے لاسٹ میں حسن کے چیپٹر میں شیعی کو کی ہے، اور آپ سنی شیعوں کو بھی میں، یعنی جو جو سنی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ایکچولی وہ ان کا مائنڈ ویسا ہی بن گیا ہے، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ راضی ہو جا سب صحابہ سے، ٹھیک ہے، حدیث پہ بلیو کر، تاکہ جو ہے آپ تفلح، وہ امام ذہبی کہتے ہیں ادھر کامیاب ہو جائے گا۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ علیہ توکلت والیہ انیب، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔